شام بخیر اور آپ سب کو دا بلیک ہول میں خوش آمدید۔ ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، جہاں مصنوعی ذہانت ہماری خبروں، تصاویر، آڈیوز، ویڈیوز، یہاں تک کہ ہماری سوچ اور ہماری رائے پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، اور کچھ اس طرح ہو رہی ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ بیک وقت ہماری اسکرین پر وہ اسکرول کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت اور فریب یا پروپیگنڈا، فیکٹس اور فکشن، ان سب میں تمیز کرنا، تفریق کرنا پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن اور ٹرکی کام ہے۔ اس بدلی ہوئی دنیا میں میڈیا لٹریسی محض ایک ٹیکنیکل ٹرمینالوجی یا کسی رسمی مہارت کا نام نہیں رہا، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اب ہماری بقا کی صلاحیت کا نام بن چکا ہے۔ یہ سمجھنے کی صلاحیت کہ کون سی خبر قابل اعتماد ہے، کون سی تصویر اے آئی نے گھڑی ہے، کس ویڈیو کی پشت پر اے آئی کے کوئی پرومپٹس شامل ہیں، یا وہ کون سے الگوریتھم ہیں جو ہماری اسکرین پر ہماری رائے کو، ہماری سوچ کو یا دنیا کو دیکھنے کے انداز پر اثر انداز ہو رہی ہیں، یا کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیجیٹلی ویریفائڈ ہو سکتا ہے، کون سی انفارمیشن درست ہے یا آلودہ ہے وغیرہ۔ اینڈ ہینس وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس میڈیا لٹریسی ان دی ایج آف اے آئی۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے وی ہیو ڈاکٹر ریحان تنولی ود اس ہو از سٹنگ آن مائی رائٹ۔ آپ فاؤنڈر اینڈ سی ای او ہیں آف میڈیا آرٹسٹ فاؤنڈیشن۔ آپ کا لگ بھگ 15 سے 20 برس کا تجربہ ہے ان اسٹریٹجک کمیونیکیشن، پرائمرلی ود ان دی گورنمنٹ آف پاکستان۔ آپ کی ڈاکٹریٹ ہے ان کریٹیو آرٹس اینڈ کمیونیکیشن۔ کئی ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ آپ بطور میڈیا ایڈوائزر وابستہ رہے ہیں۔ آپ ریسرچ فیلو بھی رہے ہیں ایٹ دا یونیورسٹی آف میساچوسیٹس ایمرسٹ یو ایس سے، جہاں آپ کی اسپیشلائزیشن تھی ان ڈیجیٹل ڈس انفارمیشن اینڈ اوپن سورس سوشل میڈیا انٹیلیجنس۔ ڈس انفارمیشن، میڈیا لٹریسی اور پبلک اوپینین انالیسز وغیرہ، خاص طور پہ فار انفارم پالیسی میکنگ، آپ کی ریسرچ اور دلچسپی کے موضوعات ہیں۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں اعظم خان صاحب، جو صحافت سے وابستہ ہیں۔ کرنٹلی آپ ایفیلیٹڈ ہیں ود بی بی سی اردو، رپورٹنگ، سٹوری ٹیلنگ، ڈیجیٹل نیوز پروڈکشن، یہ آپ کی فیلڈ ہے۔ بی بی سی کو جوائن کرنے سے پہلے آپ جیو نیوز اردو کے ساتھ وابستہ تھے، ایز ویل ایز آپ نے سرو کیا ہے بطور کورسپونڈنٹ فار دی ایکسپریس ٹریبیون۔ پولیٹیکل اینڈ سوشل ایشوز آپ کی دلچسپی کے موضوعات ہیں۔ آپ کی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے گریجویشن ہے۔ تو آج یہ دونوں ہمارے ساتھی جو ہیں ہمیں میڈیا لٹریسی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اب سب لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ بامی گفتگو کے بعد حسب روایت فلور اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے۔ آپ اپنی کوئریز، سوال، تبصرے، تاثرات کے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوئیے گا۔ بس اپنا ہاتھ پہلے بلند کیجیے گا تاکہ یہ مائکروفون آپ کے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے بنا ہمیں آپ کی آواز ضرور سنائی دے گی، لیکن دیکھیے آن لائن آڈینس اس سے محروم رہ جائیں گے اور آپ کی آواز پھر ریکارڈنگ میں نہیں آئے گی۔ سو پلیز مائکروفون اپنے تک آنے دیجیے گا، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو چلیے یہ جانتے ہیں کہ ایک باشعور اور ایک ذمہ دار میڈیا صارف بننے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پلیز ویلکم اعظم خان اینڈ آور گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر ریحان تنولی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ پہلے تو نیئر صاحب نے جو انٹروڈکشن کرایا ہے، مزید اگر آپ اس میں کچھ ایڈیشن اپنے جو ابھی کرنٹ کام ہے اس کے بارے سے تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں تاکہ ہم پھر آگے ڈبیٹ کو آگے لے کے جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم، اور آپ سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ اس طرح کے سیشن میں مجھے دعوت دینے کا، جس کی بہت زیادہ آج کل کے دور میں امپورٹنس بھی ہے، اور یہ اس وقت کی ضرورت بن چکا ہے بیسیکلی۔ اب جہاں تک انٹروڈکشن کی ہم بات کریں گے تو کافی کچھ تو انہوں نے بتا دیا، لیکن میں پرٹیکولرلی جو اس وقت میری آرگنائزیشن ہے میں اس سے ریلیٹڈ ہی اپنے انٹروڈکشن کا آغاز کرتا ہوں۔ میری پی ایچ ڈی کی کمپلیشن اور اس سے پہلے کے میرے ایکسپیرینس تو آلریڈی ابھی آپ کو بتا دیے گئے تھے،
لیکن اس کے بعد میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے کے بعد لوگ جو ہے وہ اکیڈیمیا اور اسسٹنٹ پروفیسر اور اسی سائڈ پہ جو ہے وہ آتے ہیں. تو میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. لیکن میرا تھوڑا سا شروع میں تھوڑا سا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی اس طرح کا رہا, اور تھوڑے سے میرے دل میں ایک بات تھی کہ جو ہم اکیڈیمیا کے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک آدھ ریسرچ پیپر لکھ لیتے ہیں 3-4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال کے بعد, جس کو شاید چند لوگ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن اور جو پریکٹیکل جو اپلیکیشنز چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کہیں بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو ایک شروع میں دل سے ایک بات تھی کہ میں ایٹ لیسٹ اللہ نے اگر مجھے موقع دیا اور اس طرح کا اگر آفٹر پی ایچ ڈی میں اپنے آپ کو اکیڈیمیا تک رہا تو دیٹ از فائن. وہ تو ساتھ ساتھ چیزیں منسلک رہتی ہیں, جس طرح کہ ابھی بھی میں کافی گریجویٹ لیول پہ پڑھا بھی رہا ہوں. لیکن جو میری خواہش تھی وہ اللہ نے پوری کی. اس کے لیے کچھ سبب بن گئے, کچھ اللہ کی طرف سے بن گئے, کچھ ہم نے خود اس میں ایڈ آن کر دیا, اور میں نے اپنی یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن بنانے کا آغاز کیا. اب بیسیکلی میڈیاٹس فاؤنڈیشن ہے کیا؟ تو سب سے پہلے تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ میڈیاٹس کیا چیز ہے. تو میڈیاٹس بیسیکلی ایک جس طرح ہم ڈفرینٹ کانسیپٹس پڑھتے ہیں, ڈفرینٹ تھیوریز ڈفرینٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں, جس طرح گلوبلائزیشن آپ نے سنا ہوگا, اس طرح سے میڈیاٹیزیشن ایک کانسیپٹ ہے جو ہماری ریسرچ یا اکیڈیمیا یا اس زبان کا ایک لفظ ایک کانسیپٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے, ویسے ویسے آپ کی جو ٹیکنالوجی اور میڈیا اور انفارمیشن یہ آپ کی زندگی کے ہر ایک ایسپیکٹ پہ ہر ایک سیکٹر میں اثر انداز ہو رہی ہے. چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ آپ کا بزنسز ہیں, چاہے وہ آپ کے گورنمنٹ ہے, کوئی ایسا سیکٹر, کوئی زندگی کا ایسپیکٹ ایسا نہیں رہتا جو آپ ان چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہیں. تو اس پورے کانسیپٹ کا نام بیسیکلی میڈیاٹیزیشن ہے. کیونکہ ہم میڈیا کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 2 اخبار اور 2 ٹی وی چینلز آتے ہیں اور 3 اینکرز کا ایک سم آ جاتا ہے. جی بالکل بالکل, آپ بھی ایک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو میڈیاٹز میں ریسنٹلی آپ کا ایک پروگرام بھی جہاں سے یہ آئیڈیا بھی کنسیو کیا, بڑا شاندار وہ آپ نے ایونٹ رکھا ہوا تھا, اس کو میں نے دیکھا. گورنمنٹ کے ایک منسٹر نے بھی اسی طرح اس کو پرسیو کیا میڈیا کی اس میں کانٹیکس میں, اور اسی طرح وہ بولتے رہے کہ فیک نیوز سے کیسے بچیں اور کس انداز میں آگے بڑھیں. جبکہ جس طرح آپ نے کہا کہ آن ہول اے آئی اب کیا ایک ریولیوشن ہے اور اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. انفیکٹ 2-3 دنوں سے میں مختلف لوگوں سے یہی کنسیپٹ پوچھ رہا ہوں کہ اے آئی کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا اوپینین ہے, یا اے آئی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو میرا تعلق چونکہ میڈیا سے ہے, تو میں نے ایک کولیگ سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ میں بہت سخت ای میل لکھتی ہوں, تو اب اے آئی سے یہ آسانی ہوئی کہ میں اے آئی سے مشورہ کر لیتی ہوں کہ یہ میں نے کیسی لکھی ہے. اس کے اندر جو غصہ ہوتا ہے وہ اے آئی پی جاتی ہے اور باقی ای میل مجھے دے دیتی ہے اچھا سے ارینج کر کے, تو پھر میں نے وہ آگے ایڈمنسٹریشن کو فارورڈ کرنی ہوتی ہے. تو ایک اور یہ بھی ہے کہ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں, شاید ٹائپوز ہوتے ہیں یا کنسٹرکشن اچھی نہیں ہوتی سینٹینسز کی, تو ہم باقاعدہ انہیں کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ آسانی پیدا کر دیں, تو وہ آسانی ہمارے لیے ہو جاتی ہے. تو سہل پسندی والا بھی ایک اسپیکٹ اس میں ایک تنقید یہ بھی آتی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کریں گے, ریسرچرز کریں گے, تو شاید وہ اپنا کام کیے بغیر جمپ پہ یعنی کنکلوژن پہ جمپ کریں گے, یا پھر ایک دم اچھی کاپی لینے کی دوڑ ہوگی. اس چیلنج کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا چلیں اس کو میں اس طریقے سے اس کی طرف لے کر آتے ہیں, بیکاز میں جس طرح میڈیاٹز اور میڈیاٹیزیشن سے نکلا اس کو میں جسٹ یہاں پہ وائنڈ اپ کر لیتا ہوں کہ اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر اپنے تعلیمی اس میں ایڈ ٹیک ٹیکنالوجی میں ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے اس میں ہم نے وہ کورسز اور کریکولم اور وہ چیزیں ڈیولپ کرنی شروع کرنی جو آج کل وقت کی ضرورت ہے, لیکن وہ ہمارے اس وقت موجود نہیں ہیں. جس طرح ہمارا کریکولم ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. جو آج کل کے دور کے تقاضے چیزیں جو ہم گلوبل بیسٹ پریکٹسز جس کو کہتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو ان چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو کریکولم کورس چیزیں لائے اس میں میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی, اے آئی اینڈ روبوٹکس, پروگرامنگ, ایون سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ, انوائرمنٹل لٹریسی, یہ چیزیں شامل ہیں. اب میں آتا ہوں ڈائریکٹ آپ کے سوال کی طرف. یہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہم بیسیکلی دیکھیں ٹیکنالوجی جو بھی ہے چاہے وہ جس فارم میں بھی ہے, اگر میں کہوں کہ یہ میری جیب میں ایک پین پڑا ہوا ہے, تو یہ بھی ایک وقت کے ساتھ
ایک ٹیکنالوجیکلی ایک اپنے ایک پروسیس سے گزرا ہے تو وہ اس شکل میں آیا ہے. وہ اب کوئی بھی ٹیکنالوجی یا چیز جب ایک وقت گزرنے کے بعد ایک سٹیج پہ آتی ہے، اس کی جو صفت ہوتی ہے، اس کی اپنی جو ایسنس اس کے اندر، وہ نیوٹرل ہوتی ہے، وہ کوئی اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے. اب اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے، وہ استعمال آپ کو آنا چاہیے. بیسیکلی وہ رائٹ یا لیفٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو جس طرح بھی آپ نے اگزامپل دی کہ اے آئی کے استعمال، اور وہ بالکل بھی برا نہیں ہے. جس قسم کی بھی ٹیکنالوجی اس وقت آ رہی ہیں، اس وقت ابھی ایک اور بحث ایک انٹرنیشنل فورم پہ چھڑ چکی ہے کہ ملکوں کی ایک ریس شروع ہو چکی ہے کہ اتنے سال سے کم بچہ میڈیا اور سوشل میڈیا یوز کرے یا نہ کرے، اور اے آئی کا استعمال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا ایتھیکل اے آئی کا استعمال کس زمرے میں آتا ہے اور اس کو کیا چیزیں ہیں. لیکن اس بحث کا بھی آخر میں نتیجہ ایک ہی نکلے گا، کیونکہ جتنی بھی ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ آ رہی ہوتی ہے یہ ایک اپنے جس پاورفل انداز سے آتی ہیں، کیونکہ یہ اس کے اندر ایک جدت ہوتی ہے، انوویشن ہوتی ہے، کریٹیوٹی ہوتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن آپ کا ایز اے ایجوکیشنسٹ جو کام بنتا ہے، یا جس چیز پہ ہم نے سوچنا شروع کیا اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ پاکستان میں یہ سبجیکٹ متعارف کروائے جو اس سے پہلے ہمارے کریکولم کا حصہ بھی نہیں تھے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں، پھر اس کا اچھا اور برا استعمال بتائیں. کیونکہ جو میری آرگنائزیشن کا اور جو میرا جو مین آبجیکٹو مینڈیٹ ہے وہ یہ 4 C's کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے. 4 C's مین ہم 4 ٹائپس آف تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں، یا ڈیولپ کر رہے ہیں، یا بنا رہے ہیں، یا اس کے لیے کولیبریٹ کر رہے ہیں، یا واٹس ایور آپ اس کو نام لیں. اور وہ ہیں بچے کے اندر کلیئر تھنکنگ ڈیولپ کی جائے، کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کی جائے، کریٹیو تھنکنگ ڈیولپ کی جائے، اور کمپیوٹیشنل تھنکنگ ڈیولپ کی جائے. اب یہ اٹ سیلف ایک تھنکنگ اپنے اندر ایک پوری دنیا رکھتی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ چیزیں بنائیں. تو میرے خیال میں ابھی آپ کے اس سوال کا جواب یہاں پہ ہی اس کو میں روکتا ہوں، ہم آگے چلیں گے ساتھ ساتھ اور اس میں میری فردر ایکسپلینیشن ایڈ ہوگی. جی ضرور. اور آڈینس میں سے بھی اگر کوئی آنا چاہے، کیونکہ یہ جب بھی آپ کی کوئی کوئری ہوتی ہے تو آپ درمیان میں بالکل کر سکتے ہیں، ریز کر سکتے ہیں پوائنٹ. باقاعدہ کوشچن آنسر سیشن بھی ہوگا، اس میں تو ڈیفینیٹلی ہوگا. انفارمیشن کا بہاؤ ہے، انفارمیشن کے اس بہاؤ میں اور اس رفتار میں ایک چیلنج تو ہے نا کہ مصدقہ کون سی ہیں اور غیر مصدقہ کون سی ہیں. ڈیپ فیک اور ڈیپ سیک اور چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، اس چیلنج کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت انفارمیشن اوور فلو ہے اور انفارمیشن ایج، اور دین اے آئی کے بعد تو ہم ویسے ہی ایک اس میں تو اور زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. اب اس طرح کی سچویشن میں ہم سب کنزیومر آف انفارمیشن بھی ہیں اور پروڈیوسر آف انفارمیشن بھی. تو جب ایک آپ کا جو ایڈیٹوریل رول یا ایک ادارے اور وہاں سے بیانیہ اور چیز اور انفارمیشن کا آنا، وہ چیزیں اور وہ زمانہ چلا گیا ہے بیسیکلی. ایون ابھی آپ جرنلسٹ ہیں اور جرنلزم اور میڈیا سے تعلق رکھتے ہو تو ابھی تو سٹیزن جرنلزم کا زمانہ آ چکا ہے بیسیکلی. ٹھیک. تو اب ایسی اسٹیج میں جہاں ہم سب انفارمڈ اور انفارمیشن کے کنزیومر بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں، تو ایسی سچویشن میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں میڈیا اینڈ انفارمیشن کا نہ صرف پتہ ہونا اور کس لیول سے پتہ ہونا. میں یہ سوری اپنے شروع میں شاید بیچ میں مس کر گیا ہوں کہ میرا فوکس بیسیکلی K-12 لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو گریڈ 1 سے گریڈ 12 لیول کے میرا اسٹوڈنٹ ہے بیسیکلی. بیکاز یہ وہ بچہ ہے جس نے 12ویں کے بعد یا اے لیول کے بعد یا کسی بھی جو بھی آپ کا نظام تعلیم ہے اس کے بعد اس نے ڈفرینٹ سیکٹرز میں ڈفرینٹ پروفیشنز جوائن کرنے ہیں، چاہے وہ جرنلزم ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے وہ انجینئرز ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، فوج ہے، CSS ہے، بیوروکریسی، ایوری تھنگ. لیکن جو سکھانے والی ایج اور بتانے والی ایج ہے وہ یہی ہے. یہاں سے اس نے آگے جا کے ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا ہے اور اس کو آکیپائی کرنا. تو بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اس طرح کی تعلیم، جس طرح میں نے بتایا نا کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کا بتانا، جس شروع کے انٹروڈکشن میں بھی بات کی، فیکٹس اینڈ اوپینین میں آج کل ویسے تمیز ختم ہو چکی. اور انفارمیشن اوور فلو کے بعد اگر ہم یہ جتنے آج کل کے، یہ اب بز ورڈ نہیں رہے،
جس کو ہم بولتے ہیں ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، فیک نیوز، ڈیپ فیک، سائبر سیکیورٹی، مینٹل ہیلتھ، فومو، ڈائسمورفیا، ڈیجیٹل ڈس انہبیشن، ایون پورنوگرافی، سیکسٹنگ، سیکسٹورشن، سیکسزم. مطلب میں اس وقت بولنا شروع کروں تو شاید میں اگلے 1 گھنٹے تک یہ اس طرح سے ریلیٹڈ ایشوز اور انہی کے اوپر بڑی کافی لمبی بات چیت ہو جائے گی. تو ٹائم تو ہے ہمارے پاس، ٹائم تو ہے، آپ بولتے رہیں. تو یہ ابھی آج کل کے صرف جس کو بولتے ہیں نا یہ بز ورڈ نہیں رہی، یہ آج کل کی حقیقتیں ہیں. اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ آپ کے انڈیویجول لیول سے شروع ہو رہی ہیں. آپ کے ذاتی مسائل یا ایشوز، آپ کی ڈیجیٹل جو آپ کی پروفائل بنتی جا رہی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے اوپر جو انفارمیشن اوور فلو، پھر اس کے اندر اور بڑی اصطلاحات ہیں، جو آپ کا فلٹر ببر بن رہا ہے، وہ الگوریتھم پیچھے کس طرح سے پلے کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں آپ یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز اضافہ کرتا ہوں. دیکھیں ہماری ریسرچ بھی یہی تھی. ہم ادھر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نام تھا ڈیکس نا، ڈیٹا انالیٹکس اینڈ کمپیوٹیشنل سوشل سائنسز. اب اٹس اے انٹر ڈسپلنری ڈپارٹمنٹ. ویسے اپنی ریسرچ کا ہلکا سا ایک آپ کو وہ حوالہ سا دیتے ہیں. ریسرچ کیا تھی؟ ریسرچ یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ آپ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ اتنا زیادہ سٹکی ہے، اتنا زیادہ انٹرٹیننگ ہے، اتنا زیادہ آپ کا ہاتھ ہی نہیں رکتا ہے ایک ریل سے دوسری، دوسری سے تیسری، سب کچھ. تو بیسیکلی اس کے پیچھے یہ صرف آئی ٹی یا ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر یا یہ الگوریتھم یہی صرف موٹے موٹے جسٹ نام نہیں ہے. بیسیکلی اس کے پیچھے انسانی سائیکالوجی اور سوشیالوجی کو اسٹڈی کر کے یہ بنائے گئے ہیں. تو جب ایک انسانی اس کے انسان خود کیسے سوچتا ہے، کس چیز کو لائک کرتا ہے، جب وہ لائک کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے کیا عوامل ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو کیونکہ دیکھیں انسان بذات خود اس کی ایک اپنی بائسنس تو ہے نا، اس کا ایک انٹرسٹ تو ہے، وہ انٹرسٹ کلیش بھی کرتے ہیں، اور ہر ایک کے کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ تو اس کا ہے ہی ہے. اس کو اسٹڈی کرنا اور پھر اس کو جو انسانی انڈیویجول بائسز کو الگوریتھم بائس کے ساتھ لنک کر کے جو فردر ایک بڑے لیول پہ جو وہ فلٹر ببل بنتے ہیں، پھر وہاں پہ جہاں پہ آپ ایک ہی جیسی انفارمیشن آپ کو بار بار دی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیچھے الگوریتھم میں اسی طریقے سے فیڈ ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کو اسی قسم کا گانا یا اسی قسم کا اینکر یا اسی قسم کی پولیٹیکل پارٹی یا آپ کی ریلیجیس انکلینیشن اس طرف ہے، پولیٹیکل ایفیلیشن اس طرف ہے، آپ کی موویز گانے آپ کی چوائسیز اس طرح سے، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں آپ کی پوری آپ کی ایک پوری پرسنالٹی بنتی جا رہی. اچھا یہاں پہ نا میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا. یہ جس طرح میرے پاس موبائل ہے، سٹیزن جرنلزم کی آپ نے بات کی، اسمارٹ فون کا زمانہ ہے، تو بعض دفعہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو چیز میرے مائنڈ میں ہوتی ہے وہ میرے موبائل میں آ جاتی ہے، وہ سیٹ ہو جاتی ہے اس حساب سے. مثلاً آج میں عمران خان کو سیکورٹی تھریٹ کہتا ہوں تو سامنے کافی سارے اسٹیٹمنٹ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. یا مجھے کوئی دھرندر مووی آئی ہے اس کے بارے میں، لیری کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں تو گینگز کی اور اس سے ریلیٹڈ موویز چیزیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. یہ کیا ہے معاملہ؟ دیکھیں یہی میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ جس طرح ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ یہ کرتے تھے. دیکھیں یہ ایک گرینڈ لیول پہ نا، گلوبل لیول پہ آپ کا ایک پورا ڈیجیٹل پروفائلنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اس وقت آپ چلیں یہاں سے اس بات کو شروع کرتے ہیں. آپ خود دیکھیں اس وقت دنیا کی جو ٹاپ 10 سب سے امیر ترین کمپنیز ہیں وہ کون سی ہیں اور وہ کس بیس پہ ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں صرف ایک آدھ آپ کو ابھی ہائیڈرو کاربن ریلیٹڈ وہ آرام کو شاید رہ گئی ہے، سعودی عرب کی کیس ایک، باقی ساری وہ کون سی کمپنی ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا تو بیسیکلی یہ جو ڈیٹا ایک پروڈیوس ہو رہا ہے ایک انڈیویجول لیول سے اور دین وہ پوری سوسائٹی، کمیونٹی، نیشنل، یعنی اس کے ڈفرینٹ اس کے استعمال ہیں اور ہر ایک نے اس کا استعمال اپنے انٹرسٹ کے مطابق کرنا ہے. کسی جگہ وہ ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول انفارمیشن آپریشنز کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی جگہ وہ کراچی اور لاہور والوں کے درمیان ایک لڑائی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آلو والی بریانی ہوتی ہے یا آلو والی بریانی نہیں ہوتی ہے. جسٹ ٹو ایک میں ویسے ایک بیچ میں میں نے ایک بات. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو گرینڈ لیول پہ آپ کی جو پروفائلنگ اور اس سے ریلیٹڈ آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ، آپ کی انکلینیشن، آپ کی ایفیلیشن ڈیفائن ہوتی ہیں،
وہی چیزیں دین آپ کی بڑی بڑی مارکیٹنگ کمپنیز جو کنزیوم آپ کے لیے کس قسم کے پروڈکٹس ہوں، کس قسم کی چیزیں، وہ ساری پہ پیچھے ڈیفائن. تو اس کے پیچھے ٹریلینز آف ڈالر کی ایک انڈسٹری اور ایک سسٹم ہے جو بیسیکلی لگا ہوا ہے. آپ سب کو پتہ ہوگا ابھی ایک پولیٹیکلی. جی 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 وہ ریکارڈنگ میں ذرا آ جاتا ہے نا، اگر کوئی درمیان میں آپ کے کوئی ہے تو اس پہ. ڈاکٹر عاطف صاحب جی نمل آپ نے یونیورسٹی. غالباً بتایا تھا کہ ہم بیچ میں بھی سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. ڈاکٹر عاطف افتخار جی نمل سے اور فری لانس جرنلسٹ بھی ہوں میں. کافی انٹرسٹنگ ہے یہ، میرے لیے بڑا ریزونیٹ کرتا ہے میرے انٹرسٹ کے ساتھ. میڈیا ہی کا میں پروفیسر ہوں اور سیم سبجیکٹ پڑھاتا ہوں، میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی اس وقت. بہت سارے سوال اور باتیں ہیں، وہ شاید مجھے آپ سے ایک نشست کرنی پڑ جائے بعد میں. آج ہم اسی وجہ سے آئے ہیں. اچھا، نہیں اس میں تو میں سب کا ٹائم تو نہیں لینا چاہوں گا نا، وہ مجھے پھر پتہ ہے کہ وہ اس وقت پرٹیکولرلی جس پوائنٹ پہ اعظم صاحب ہیں صرف وہی پوچھوں گا. یہ جو انہوں نے کہا کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہماری اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں اس کو نا تھوڑا سا سائیکالوجی یا ان چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہوں، یا کوگنیٹیو سائنس سے یا نیورو سائنس سے، تو میں ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی شاید اس حد تک اگر ٹیکنالوجی آ چکی ہے تو کہ میں اس سے لا علم ہوں کہ وہ ہمارے برین کو ہمارا موبائل یا وہ کیچ کر رہا ہو. کہ انکانشیسلی یا ان نوئنگلی ان مین وائل انہی دنوں میں یا کچھ دیر پہلے ہم کوئی ایک آدھ ورڈ گوگل پہ ٹائپ کر چکے ہوں اور وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں یہ لگے نہیں ہم نے یہ سوچا تھا اور موبائل نے پک کر لیا ہے. بات اس طرح سے ہے یا بات اس حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وٹ وی تھنک جو ہے نا آر ڈیوائسز آر پکنگ اپ دوز. بالکل جی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. آپ رکھیں اپنے پاس، اور کسی کو آڈینس میں ضرورت ہوگا تو آپ سے ہم. جی بالکل. دیکھیں ابھی تک تو ہمارے ایسے نالج میں ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ڈیوائسز ایسی آ گئی ہوں جس میں سے ایسی شعاعیں اور ڈیٹا ٹرانسفر ہو جو ڈائریکٹ آپ کے برین کے نیورونز اور نیورل اس کے ساتھ لنکڈ ہو. لیکن جو آپ نے پہلی بات بتائی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں اپنی وہ پچھلی ایکسپلینیشن کو بھی اسی طرف لانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ایکسپلینیشن تھوڑی سی لمبی ہو. اصل میں اسی طرح ہی ہے. دیکھیں جب اب ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ یہ بات چیت کہیں نہ کہیں ریکارڈ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی جگہ تو جائے گی نا. جی، وہ آپ کی ڈیوائسز میں بھی جائے گی، آپ کے ساتھ والے ڈیوائسز ان میں بھی جا رہی ہوگی. دین آپ کا ایک پورے کا پورا ایک، جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کبھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں اس بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. اچھا دین اس میں ایک اور مزے کی بات ہے کہ آپ کا ایک پورا ایک نیٹ ورک بھی اس میں ساتھ ساتھ لیں گے. آپ اگر اکیڈیمیا سے تعلق ہے تو آپ کی جو پروفائل اور آپ کی جو نیٹ ورک ہوگا وہ اس میں بھی جس طرح کے لوگ ہوں گے وہ لائکلی اسی طرح کے لوگ ہوں گے. آپ کی زیادہ تر دن میں بات چیت اسی طرح کی چیزوں یا اسی طرح کی بات چیت کے ساتھ آپ منسلک رہیں گے. تو یہ جس طرح میں نے پیچھے نا صرف ایک ورڈ استعمال کیا، صرف ایک چھوٹا سا ورڈ بولا کہ ایک آپ کی ڈیجیٹل پروفائل بنتی جا رہی ہوتی. اب وہ ایک ورڈ، اب بات یہ کہ اس کے اندر ایک بڑی ایک پوری ایک ایکسپلینیشن ہے تو وہ پورا ایک لیکچر بن جاتا ہے. میں نے ایک فلٹر ببل ایک چھوٹا سا ورڈ بولا ہے، میں نے ایک الگوریتھم بائس ایک چھوٹا سا ورڈ بولا ہے، لیکن یہ پورے لیکچر ہیں ڈاکٹر صاحب. ایسا ہی ہے نا، ایکو چیمبرز. ٹھیک ہے، پھر میں اگر بات کروں کہ ابھی میں نے نیٹ ورک کی اگر بات کی تو میں اگر سوشل نیٹ ورک انالیسس ہی صرف ایکسپلین کرنے پڑ جاؤں اور اس کی اسٹیٹسٹیکل ویلیوز جو سینٹرلٹی ویلیوز ہیں کہ کون کس کو لائک کر رہا ہے تو اور کون کس کو ٹویٹ کر رہا ہے، تو جو جس کو جتنا ٹویٹ کر رہا ہے تو اس کی سینٹرلٹی ویلیوز کیا ہے اور کس کی آؤٹ ڈگری ویلیو زیادہ ہے، ان ڈگری ویلیو. تو یہ تھوڑی سی اصطلاحات ایسی ہوں گی شاید جو اس وقت سامعین جو ہمارے ہیں جو حاضرین ہیں ان کو شاید وہ ایکیڈیمک ٹرمز میں سمجھ نہ آئے بیسیکلی. بٹ ڈیفینیٹلی یہ وہ نیٹ ورکنگ اور یہ جو پیچھے بیک اینڈ پہ اس پہ ٹریلینز آف ڈالرز اگر لگے ہیں اور یہ پلیٹ فارم بند رہے جو دن بدن جن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن اس میں اور ترقی ہوتی جا رہی ہے، دن بدن اس کی انوویشن میں. اچھا پھر اس میں صرف ایک چیز نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ بتاؤں. دیکھیں ہم نارملی اگر ڈس انفو فیک نیوز اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہم زیادہ نا ایک آدھ سیکٹر یا ایک آدھ چیز پہ ہمارا تھوڑا سا
زیادہ تر پاکستانی کانٹیکس میں تھوڑی سی ہم کانسپیریسی اور ان چیزوں پہ بھی زیادہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، تو زیادہ تر ہم اس کو پولیٹیکل سائڈ پہ اس طرح سے سوچ لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی زندگی کے ہر ایک ایسپیکٹ پہ، ہر ایک سیکٹر پہ، جس طرح کہ میں نے شروع میں میڈیٹیزیشن کی کانسیپٹ کو سمجھاتے ہوئے بات کی تھی. فار ایگزامپل اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا، ہم سب اس سے ایکسپیرینس پچھلے دنوں گزرا. ہم نے کووڈ کا دور دیکھا ابھی کچھ دن پہلے. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کووڈ کے دور میں صرف ڈس انفو ریلیٹڈ کتنی ایکٹیویٹیز ہوئیں جو ہیلتھ سے وابستہ تھی؟ بہت زیادہ ہوئی جی. اسی طرح آپ اس کو کسی بھی سیکٹر، اگر یہ اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو لاسٹ ایئر ورلڈ اکنامک فورم نے دنیا کو جو مسائل ہیں ان کی فہرست جاری کی کہ وہ کون سے مسائل ہیں. تو ہم جیسے شاید جو زیادہ دیکھیں نظر آ رہے ہوتے کہ شاید بھوک ہو، شاید کلائمیٹ چینج ہو، چاہے شاید کوئی اور ہنگر ہو، سم تھنگ لائک دس، اس طرح سے. لیکن وہ جو اس فہرست کے مطابق جو نمبر 1 جو ایشو ہے اس وقت گلوبلی، وہ ڈس انفارمیشن ہے، اور وہ اگلے 2030 تک یہی ہے. وہ فرسٹ 10 میں اوپر نیچے ہو رہا ہے، لیکن وہ ڈس انفو، اور ڈس انفو ان آل دا سیکٹر. تو صرف وہ بات تھوڑی یہاں سے تھوڑی دوسری طرف بھی نکلتی جا رہی ہے. صرف کہنے کا مقصد ہے، اگر ہم میڈیا لٹریسی اور اس کانسیپٹ پہ ہیں، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے چھوٹے بچوں سے لے کے، ان کے پیرنٹس سے لے کے، ہمارے ٹیچرز کو لے کے، ہمارے جرنلسٹ کو لے کے، تمام لوگوں کو، تمام پبلکلی یہ ساری انفارمیشن کا جاننا اس لیے ضروری ہے بیکاز ہم اب وہ پیسو کنزیومر نہیں ہیں. جیسے میں نے بولا نا کہ ہم سب کنزیومر آف انفارمیشن بھی ہے اور پروڈیوسر آف انفارمیشن بھی ہے. تو اگر ہم نے انفارمڈ سٹیزن بننا ہے اور بیسڈ آن 4 C's جو میں نے بتایا، جس کی بیس پہ ہم نے اپنے کریکولم بنایا، کلیئر تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ، کریٹو تھنکنگ اینڈ کمپیوٹیشنل تھنکنگ. تو جب تک آپ ڈیپلی ان نالج کو، یہ بنتی کیسے ہیں، ان کو پروڈیوس کس لیے کیا جاتا ہے، میڈیا میسج کا دیکھیں انٹرسٹ بیس. اگین میکلون ویسی تو نہیں کینیڈین، اس نے یہ بات کر لی. ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی میننگ ہے، ہر ایک سمبل کے پیچھے کوئی نہ کوئی میننگ ہے. میڈیا صرف، جس طرح آپ نے بالکل بجا فرمایا، صرف اخبار اور سوشل میڈیا اس کا نام نہیں، میڈیا از ایوری ویئر. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آغاز سے ہی، شروع سے ہی بچوں کو یہ سکھایا جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، تو بچوں کے لیے کیا یوٹیلائزیشن ہے اس کی؟ جی دیکھیں، اس وقت سب سے میجر ایشو ہی دنیا میں اگر بچوں ہی اسپیسیفک نہ ہوتا. آئی ہوپ کہ آپ سب نے ایڈولیسنس ایک بڑی مشہور ایک سیریز آئی ہے نیٹ فلیکس کے اوپر، اگر دیکھی ہوگا، اگر نہیں دیکھی تو میں سب سے پہلے اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں وہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اس کو ابھی کافی سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں اور نیٹ فلیکس پہ اویلیبل ہیں. دیکھیں، کسی بھی آپ معاشرے کی بیسک بیس جو آپ کی جنریشنل، جس نے آپ کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن پہ لے کے جانا ہے، وہ آپ نے اپنی نئی نسل کو تیار کرنا ہے نا، بیسیکلی اپنی نیکسٹ جنریشن کو تیار کرنا. اب جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات بالکل بجائے کہ بچوں کا تو 18 ایئرز آف ایج نہیں ہے، 18 ایئرز کے تو وہ بعد میں ہوں گے نا. لیکن پھر بھی آپ کیا یہ اس وقت میں سب آڈینس میں ہاں کوئی پلس مائنس ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک کیا ان کا اسکرین ٹائم جنرلی آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کتنا؟ بہت زیادہ ہے جی، ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اچھا، صرف بچے نہیں، بڑے بھی ہم شامل ہیں. اچھا چلیں، ویسے اس کو میں اسٹیٹسٹیکلی پروف کر کے بات کرتا ہوں. اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹا اس وقت دنیا میں 5.4 to 5.6 بلین سوشل میڈیا یوزر ہیں، اور راؤنڈ اباؤٹ 6 بلین کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ یوزر ہے، جو کہ آلموسٹ 2/3 آف ہول گلوبل پاپولیشن بنتی ہے. اوکے، کیا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ آن ایوریج پوری دنیا میں جتنے بھی انٹرنیٹ یوزر ہیں ان کا آن ایوریج پر ڈے ٹائم اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ جسٹ رف آئیڈیا. Maybe 5-6 hours. میں نے گلوبلی آن ایوریج کہا ہے، آپ نے 5-6 اور کسی ایک ایج گروپ کے حساب سے یا اس طرح سے ٹھیک ہوگا، لیکن جب آپ گلوبلی تمام انٹرنیٹ یوزرز کی میں بات کروں تو مجھے وہ یہ فگر اس سے کم ہوگا ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہم پورے 5.4 بلین لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا. چلے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں. اٹس 171 منٹس، جو کہ پچھلے یہ 6-7 سالوں سے اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ہر سال.
127 منٹس 133 منٹس 141 منٹس آن ایوریج میں بات کر رہا ہوں. اچھا ریحان صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، ہو رہا ہے. دیکھیں جو بھی یوزر ہیں وہ تو اپنے فائدے کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں سے انفارمیشن گیٹ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نالج کی بات. لیکن دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیجیٹل وہ سارا کچھ ریکارڈ میں جا رہا ہے کہ اس بندے کے انٹرسٹ کیا ہیں، اس کی انکلائنیشن کس طرف ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے اس کے علاوہ ہے. تو کیا مطلب ہمیں اپنے بچوں کو پھر اس سے تھوڑا پیچھے رکھنا چاہیے، یا کوئی باؤنڈریز لگانی چاہیے، یا پھر اس کو اوپن رکھ دینا چاہیے؟ بہت زبردست سوال ہے جی آپ کا، کیونکہ یہ اس وقت کی سب سے لیٹسٹ جو ڈیبیٹ ہے نا اس وقت دنیا میں، اس پرٹیکولر ایریا میں اور میڈیا لٹریسی سے ریلیٹڈ، اگر میں اکیڈیمیا کے پوائنٹ آف ویو سے ایون گورنمنٹ لیول، وہ یہی چل رہی ہے کہ کس ایج سے الاؤ کیا جائے، کس ایج سے روکا بھی جائے کہ نہیں روکا جائے. اب اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، ٹھیک ہے، میں ہلکا سا سب جگہ ٹچ کروں گا اور آخر میں اپنی رائے دوں گا. سمپل سی بات ہے، ایک اسکول آف تھاٹ سمپل بین لگا، کس ایج سے بین لگا لیں، کوئی 10 سال سے لگا رہا ہے، یہ ملکی سطح پہ آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں ڈفرینٹ. ابھی تو فرانس تک نے لگا دیا ہے، کینیڈا نے لگا دیا ہے، آسٹریلیا کا بڑا مشہور آج کل ٹی وی پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، نیٹ پہ سرچ کریں گے اس پہ وہ سوشل میڈیا پہ بچوں پہ بین لگنا اور اس پہ وہ چل رہی ہیں بات جی. تو سمپل بین لگا دیں، پھر یہاں پہ ڈسکشن یہ شروع ہو رہی ہے کس ایج سے کس ٹائم سے شروع کر لیں، مطلب اس کو بین لگا. لیکن کچھ جگہوں پہ ایز اے انٹرنیشنلی ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے گلوبل لیول پہ، جس پہ میں سب سے بڑا نام ہی کو لے کے میں کوٹ کر کے بات کروں گا، وہ ہے یونیسکو. دنیا میں یونیسکو ہی آپ کا جو میجر ایجوکیشن اینڈ سائنٹیفک کلچرل آرگنائزیشن جو زیادہ تر ان چیزوں کو متعارف کرانا یا اس پہ کام کرنا یا چیزوں پہ بات چیت کر رہی، تو ان کی طرف سے اپنی کمپیٹنسیز دی گئی ہوئی ہیں ہر ایج وائز، گریڈ وائز، کہ کس گریڈ پہ کس لیول پہ کیا چیز بتائی جائے. ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں اپنی ذاتی رائے پہ، جو اسٹل ابھی اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، لیکن میری ایک رائے ہے اس میں، اپنی میری ریسرچ اور سوچ کے مطابق. دیکھیں، میری سوچ یہ ہے کہ انسانی سرشت میں نا آزادی ہے، انسانی سرشت میں آزادی ہے، اس کو آپ بند نہیں کر سکتے. یہ سوشل میڈیا کے ایشوز بھی تب شروع ہوئے تھے، اور اسپیشلی پاکستانی جیسی انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں، جہاں تھوڑی پکڑ دکڑ ماردار اور یہ رولنگ اور پیکا چیکا اس طرح کی چیزوں میں زیادہ ہم لوگ الجھنا اور مسئلے بنا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ مسائل اور بنتے ہیں. سمپل سی بات ہے، چور کو چوری کرنے کے آپ پکڑیں گے تو وہ اپنے طریقے بھی بدلے گا نا. تو سوشل میڈیا پہ آپ سوشل میں ایک چھوٹے سے ٹویٹ کے اوپر پکڑنے شروع کر لیں گے، بجائے اس کے کہ میں یہ اکثر مذاق بھی کرتا ہوں کہ بڑے بڑے ٹیکس چور پاکستان میں موجود ہیں، وہاں اگر آپ اتنی فوجیں دوڑائیں تو وہ آپ کا ٹیکس ریونیو ہی کم سے کم بڑھ جائے، بجائے اس کے کہ ایک چھوٹے سے ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کے گھر پہ چھاپا لگا دیں کر لیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیز رک نہیں سکتی، چاہے جن ڈیولپ کنٹریز نے اس کو جس ایج کے لیے کر کے بین بھی لگایا ہے نا، تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کو آپ روک سکتے ہیں؟ بچے نہیں رکنے والے. لیکن اب سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ ان چیزوں کا سلوشن پہ بھی تو بات ہو رہی ہے نا، اس کو بھی میں ذرا گرینڈ لیول سے لے کے چھوٹے لیول پہ لے کر آؤں گا. سلوشن پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جو سروس پرووائڈرز ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر، جو یہ ایکس، میٹا، انسٹا، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، جو سروس پرووائڈر ہیں، جو ایکچوئل میں اس سے ڈیٹا بھی، پیسہ بھی، سب کچھ کما رہے ہیں، سب کچھ، لوگ ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں، حکومتیں ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہتی ہیں، کانگریس میں بلا کے ان سے اسٹیٹمنٹیں لے رہی ہیں، مافیا منگوا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور ریسرچ سے پروو ہو رہا ہے میانمار میں فیس بک کی وجہ سے، آپ جسٹ سرچ کریں، نکالیں، اس کی وجہ سے یہ اشتعال انگیزی ہوئی، مسئلے بنے، سارا کچھ ہوا، سارا اس طرح کا. کیمبرج انالیٹیکا کس کو نہیں پتا، عرب اسپرنگ کا کس کو نہیں پتا. مطلب یہ چیزیں اس طرح نہیں ہے کہ میں کوئی یہ پہلی دفعہ یہ نئی چیز بتا رہا ہوں. لیکن اگین انٹرسٹ ہیں، وہ کمپنی سروس پرووائڈر کیوں آپ کے لیے اس کی ریویوز بٹھائیں گے یا اس کو ماڈریٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو گریٹر فائدے کے لیے؟ نہیں کریں گے کبھی بھی. ٹھیک. پھر آپ کے کچھ ادارے ہیں جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو باؤنڈ کرنے کے لیے قانون بناتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، پالیسی میں کرتے ہیں کہ ایسے ہو ایسے ہو. کسی حد تک ان کی سنی جاتی، کسی حد تک ان کی بھی نہیں سنی جاتی.
مائٹ از رائٹ کا دور ہے سارا, ٹھیک ہے. پھر ایک تیسرا سٹیج آتی ہے جو کہ ملکی سطح پہ ہوتی ہے, اسٹیٹ لیول پہ. اب اسٹیٹ لیول پہ اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ سخت قسم کے اگر کوئی سوشل میڈیا پرٹیکولرلی ریلیٹڈ قانون اگر کسی نے بنائے تھے تو آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ وہ اس میں جرمنی شامل تھا. لیکن اگین وہ قانون اس طریقے سے تھا کہ وہ پھر بھی ایک لاجیکل طریقے سے, وہ سخت ترین تھا لیکن وہ لاجیکل طریقے سے تھا, ٹھیک ہے. میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ وہ اس قانون میں تھا کیا, وہ میں آگے چلے ایکسپلین کر لوں گا. پہلے میں اس بات کو اگر ختم کروں تو پھر اسٹیٹ لیول پہ, لیکن اگین اسٹیٹ لیول پہ ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں اور پھر حکومتیں بدلتی رہتی ہیں تو ہر کوئی اپنے لیے اس کو ایز اے ویپن کے طور پہ یوز کرنے پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب اس سوال کا جواب جہاں سے سوال شروع ہوا تھا اور جہاں سے میں ایکسپلین کرنے کی وہ کوشش بھی کر رہا ہوں, آخر میں جواب ہے صرف ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس میں. آپ جب تک سب کو اویئرنیس نہیں دیں گے, ایجوکیٹ نہیں کریں گے, اور کس لیول پہ, میں تو کہوں گا بچوں ہی کے لیول پہ, ایجز پہ ابھی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے گریڈ 1 سے میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی ہو, کوئی کہتا ہے ایج 10 سے ہو, کوئی کہتا ہے ایڈولیسنس والی جو ایج. اچھا ابھی مزے کی بات ہے, ایڈولیسنس ابھی آج سے 3 دن پہلے نیورو سائنس نے نئی ریسرچ کے مطابق ایڈولیسنس ایج بھی بڑھا دی. اب وہ 9 سے 18 سال نہیں ہے, اب وہ 9 سے 32 سال تک ہے, بیکاز اکارڈنگ ٹو دیٹ ریسرچ انسانی ڈیولپمنٹ اور پروسیس اسٹل 32 سال تک چل رہا ہے, بتائیے, ٹھیک ہے. تو یہ آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے, ریسرچز ہیں, بات چیت ہیں, بٹ حل جو ہم سمجھتے ہیں یا ایک اسکول آف تھاٹ سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن اور اویئرنیس میں ہی ہے. جب آپ بچوں کے لیول سے یہ جو میں نے مسائل یا ان کے فوائد بھی, ایون میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ ٹیکنالوجی اٹ سیلف نیوٹرل ہے, یہ ایک پورے پروسیس کے ساتھ آئی ہے, لیکن اس کا استعمال پازیٹیو نیگیٹو ہے. جب تک آپ سب کو بتائیں گے نہیں کہ اس کا استعمال پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے, آپ اس وقت تک کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. باقی بچہ تو ایک بے لگام اس میں کچھ بھی کرے سیکھے. تو آئی ہوپ کہ میں نے چیزیں کافی ساری انڈر ڈیبیٹ بھی ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے. جی ضرور, سوری میری تھوڑی ایکسپلینیشن لمبی ہو گئی. جی یہ ایکسپلینیشن کی جہاں تک بات ہے تو ہم بچوں کو روکنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کون روک سکتا ہے, تو ہم نے یہاں بڑوں کو بھی روک کے دکھایا ہے. ایکس یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نہیں چلتا تو ہمارے پاس طریقے ہیں اور بچے بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے. ابھی آڈینس میں سے مزید بھی سوالات آ رہے ہیں, کچھ مجھے واٹس ایپ پہ بھی آ رہے ہیں. جی ضرور. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کے پاس یہ مائک جائے اور ان کی آواز سنے. پہ خالد چودھری صاحب ہیں جی, یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کے تھوڑا سا آگے, یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ کی, اور پھر ڈاکٹر واحد صاحب آپ. السلام علیکم, بڑا اچھا لگ رہا ہے جی آپ کو سن کے. جو اے آئی ہے کیونکہ ہم نے استعمال کیا اس کو, اور اگر اس کا پیڈ ورژن نہ لیا جائے, سبسکرپشن نہ لی جائے, تو زیادہ تر وہ جھوٹی انفارمیشن ہمیں دیتی ہے. اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ اس کی سبسکرپشن نہیں خریدتے مختلف اے آئیز کی. تو یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, پراپوگنڈا اس میں زیادہ پروان چڑھتا ہے. پوٹین جو ہے وہ موبائل بھی نہیں رکھتا, اور وہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کو خطرہ سمجھتا ہے بہت بڑا. باقی یہ 3-4 سوال مکس ہیں, میں اس لیے کر رہا ہوں. اسی طرح ہمارے ہاں ایک جماعت ہے, انہوں نے آزادی لینے کے لیے بڑی کوشش کی ہے, لیکن وہ آزادی اس طرح ان کو نہیں مل سکی. تو یہ جو فیک پراپوگنڈا ہے, یہ زیادہ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے, اصل سوال یہ ہے پاکستان میں. کیونکہ آپ عام لوگوں سے, پبلک سے جب ملتے ہیں تو وہ ایسی ایسی خبریں بتاتے ہیں جو ہم نے کہیں دیکھی نہیں ہوتی. تو یہ جو پاکستان میں جو اس حوالے سے کوئی میکانزم, کوئی پالیسی آپ کے خیال میں ہونی چاہیے, اگر ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں خالد چودھری صاحب جیو میں, تو یہ سوال بڑا اہم ہے ان کا. جی بالکل, جی بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں میں نے تو اپنی رائے پہلے بھی دی, میں اس کو دوبارہ سے ایک اور آپ کے سوال کے مطابق اس کو ڈھال کے اس کا جواب دینا چاہوں گا. انسانی سرشت میں آزادی ہے, میں نے ایک ورڈ استعمال کیا, ایک سینٹینس بولا بیسیکلی. اب ہم نے اپنی ملکی سطح پہ جو قانون سازی کر کے, کیا وہ قانون سازی اس طرح کی ہے کہ وہ تمام لوازمات پورے کر رہی ہے کہ نہیں ہے؟ کون سے لوازمات؟ ہیومن رائٹس کے لوازمات, حق اور سچ کے لوازمات. جیسے آپ فرض کریں, میں اس کی مثال اسی جرمنی کی ایگزامپل ہی سے دے دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے بھی قانون بنایا اور سخت ترین قانون بنایا, لیکن اس کے لیے کچھ کرائٹیریاز رکھے, ٹھیک ہے, اب وہ کرائٹیریاز کچھ لوگوں نے ڈیفائن کیے اور پھر ان پہ پراپرلی عمل درآمد شروع ہوا. وہ کرائٹیریا کیا تھے؟ مثال کے طور پہ اعظم صاحب نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا, ٹھیک ہے, یا کوئی غلط بات کی جو کہ پروون نہیں تھی, ٹھیک ہے,
میں اس کو ایک انہوں نے باڈی بنائی, ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی اور جس کو اختیارات بھی دیے کہ ان کے پاس وہ چیز لے کے گیا. ویلکم سر. اچھا جی, ان کے پاس میں اپنا اس مدعے کو لے کر گیا, اپنے اس ایشو کو لے کر گیا, اور اس باڈی کے سامنے میں نے اپنی یہ درخواست رکھ لی. اب وہ جو آرگنائزیشن, ڈپارٹمنٹ یا باڈی ہے, اس نے اس کو اینالائز کیا اور اس نے کہا جی ہاں یہ آپ کے خلاف, یا آپ یہ اگلے نے بات کی ہے, تو پھر اس باڈی کے تھرو اعظم صاحب کو ایک نوٹیفیکیشن جائے گی, اور دین اعظم صاحب کو ایک ٹائم لائن دی جائے گی اور پورا حق دیا جائے گا کہ وہ پروو کرے کہ جو انہوں نے میرے بارے میں بات کی تھی آیا وہ پروو کر سک رہے ہیں کہ نہیں کر سک رہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو تب وہ والی میری سٹیٹمنٹ ویلڈ ہوتی ہے کہ سب سے سنگین ترین اور سخت سزاؤں کے ساتھ وہ قانون انہوں نے جاری کیا. ٹھیک ہے, یہ ہے ایک بہتر طریقہ جہاں پہ کوئی ادارہ, قانون اور چیزیں جب موجود ہو تو وہ اس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ بھی کرواتی ہیں. جہاں تک آپ نے ڈیٹا کی بات کی تھی اور پیڈ ڈیٹا اور ان پیڈ ڈیٹا اور اس کی بات کی, دیکھیں یہی تو وہ ڈسکشن ہے جو ایتھیکل یوز آف اے آئی, اور اس پہ آج بڑی بڑی ڈیبیٹس اور دنیا میں بات چیت ہو رہی ہیں. یہ اے آئی بھی تو اسی ڈیٹا سے سیکھ رہی ہے نا, جو ڈیٹا اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب اس کے اندر ڈیٹا فیڈ یہ کیا جائے, مثال کے طور پہ جسٹ ایک ہائپوتھیٹیکل اور تھوڑا سا مذاق میں یا ہلکا سا اس کو لے کے ہم بات کرتے ہیں کہ جب اس میں یہی صرف ڈیٹا فیڈ کیا جائے کہ 65 کی جنگ اس نے جیتی تھی اور 71 کی جنگ اس نے جیتی تھی, تو وہ جواب کیا دے گا؟ اگر اس پہ جواب, اس میں ڈیٹا یہ دیا جائے کہ 65 کی اور 71 کی جنگ وائٹ نے جیتی تھی, بلیک نے نہیں جیتی تھی, تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ اس کا اپنا تو پروسیس کوئی نہیں ہے نا, وہ تو اسی ڈیٹا پہ جواب دے گا جو اس نے پروسیس کیا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, وہ ان کا اے آئی پہ الزام یہ ہے کہ پیسے کھاتی ہے. اگر آپ پیسے دیں تو انفارمیشن اچھی دیتی ہے, نہ دیں تو خاموش ہوتی ہے یا غلط انفارمیشن دیتی ہے. جی جی بالکل. تو دیکھیں ہم لوگ زیادہ تر اردو لکھنے والے ہیں. جی جی بالکل, اردو سے ہی لکھ کے پوچھتے ہیں, تو انگلش اور اردو میں بھی فرق آتا ہے. جی جی بالکل. دیکھیں یہ سارا فرق اور اس ساری چیزوں کی وجوہات یہ ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب. جی, ان ساری چیزوں کی وجوہات یہ ہیں کہ جس طرح کا اس کے پاس ڈیٹا جائے گا, اور اسی لیے دیکھیں یہ آپ کو, چلے اس کو ایک اور انداز سے میں اگر بتانے کی کوشش کروں گا, آپ زیادہ اس کو بلکہ انٹرسٹنگ آپ کو لگے گا. ویکیپیڈیا, ٹھیک ہے, بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور بہت ساری انفارمیشن جب آپ سرچ کرتے ہیں تو پہلی دوسری سرچ جو گوگل پہ آتی ہے وہ آپ کو ویکیپیڈیا کی آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ریسرچز موجود ہیں, آپ اس کو ضرور گوگل پہ کر کے سرچ کیجئے گا کہ چائنیز ایک پورا ایک سسٹم کے سسٹمیٹکلی انہوں نے ویکیپیڈیا کی انفارمیشن کو اپنے حساب سے کرنے کے لیے ایک پورا گرینڈ لیول پہ ایک انفارمیشن آپریشنز کیا. یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ویکیپیڈیا کی ڈومین جو کہ سرچ میں کسی چیز سے ٹاپ پہ آتی ہے تو وہ فوراً کسی بھی ریفرنس کے لیے یا پڑھنے کے لیے یا جواب دینے کے لیے آپ فوری طور پہ یوز کر رہے ہیں. تو چاہے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, یہی تو دیکھیں اصل میں تو یہ جنگ ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے اس کو کون ڈیسائیڈ کرے. اچھا, بہرحال یہ ہے کہ بہرحال پیسے تو ورژنز ایسے ہیں اے آئی کے کہ جہاں آپ کو دینے ہوتے ہیں. سبو سید بھی یہاں موجود ہیں, انہوں نے بھی کافی پیسہ دیا ہوا ہے اے آئی کو, ان سے بھی ہم معلوم کریں گے. ایک سوال پہلے لے لیتے ہیں, آپ تک مائک آ گیا؟ جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے پاس آن کر دیں, 2 اسٹیپ آگے. ہاتھ کھڑا کیا تھا آپ کو اس کے بعد یہ آگے وہ کر دیں. اور دوسرا یہ کہ جی تھینک یو. جی بہت شکریہ. معین باٹلے نام ہے میرا. اچھا دیکھیں, اگر یہ ایزیوم کریں کہ یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں, ایکو چیمبرز بھی ہیں, مطلب الگوریدمز بھی چل رہے ہیں, یہ ہماری دنیا ہے اور یہ چلیں شاید فیوچر میں بدل جائے. فی الحال تو یہ ایسے ہی ہے اور یہ ایسے ہی, اور یہ اور زیادہ ایکسٹریم ہوتی رہے گی لائکلی. اب یہ میں ایڈلٹس کے پوچھ رہا ہوں, چلیں بچوں کا وہ الگ ایشو آ جاتا ہے, ہم کس طرح سے اس سے ڈیل کریں.
ہمیں اگر یہ پتہ ہے کہ یہ اس طرح سے چل رہی ہے، اس طرح سے اس کی انسینٹیوز ہیں، اسٹرکچر ہے، الگوریدمز ہیں، تو ہم کس طرح سے اس کو اپروچ کریں تاکہ ہمیں ایک ٹروتھ زیادہ ملے اور بینیفیشل ہمارے لیے یہ زیادہ ہو، فائدہ مند ہو؟ تو کیا وہ طریقے ہیں، کیا وہ اپروچز ہیں جس سے ہم اس کو ڈیل کریں؟ جی بالکل، جی بہت اچھا سوال ہے بیسیکلی، کیونکہ یہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ صرف بچوں ہی کے لیے نہیں، یہ تو سوسائٹی کے ہر ایک بندے کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو سیکھنا ہے۔ اب لیکن تھوڑا سا میں اس پہ آپ سے نا ہٹ کے بات کروں گا، یا آپ نے کہا کہ ہم بڑے ہیں تو ہم اس کو شاید زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں، لیکن بڑا مشکل ہے اس کا جواب دینا۔ جی جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں، اور پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے، ہر ایک کا کمپریہنشن، ہر ایک کی کوگنیٹیو پروسیس، چیزیں سوچنا، انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس پہ تو ہم سب اتفاق کرتے ہیں، ہر ایک کا انٹلیکچوئل لیول ٹھیک ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر چیز۔ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ ہر ایک بندہ اس کو اسی طریقے سے ایک چیز کو کاؤنٹر کر سکے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگ فائنینشیل اس کے اندر دیکھیں، فائنینشیل کتنی امبیزلمنٹ اور فائنینشیل کتنی طریقوں سے آپ کو فشنگ اٹیکس اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے نقصانات کروا لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایون بیچارے جن کو زیادہ نہیں بھی پتہ ہوتا وہ بھی اس طرح کی بات چیت کر جاتے ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ دیکھیں، ڈفرینٹ جب ہم بولتے ہیں نا کہ ایک چیز یا ایک انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے، تو اس انفارمیشن کے آنے کے بعد اس کو کریٹیکلی اینالائز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کریٹیکلی اینالائز کیا جائے تو بچوں کے لیول پہ تو ایون ہم ایک چیپٹر اور لیکچر اور ایک پورا اسٹینفورڈ کا ایک پورا سسٹم، اس کو لیٹرل ریڈنگ بولتے ہیں، کہ اسی چیز کو آپ ٹیب میں اوپن کر کے ساتھ میں لیٹرل اور ٹیب کھولیں اور چیک کریں کہ یہ انفارمیشن کس نے دی، کیوں دی، اس کے پیچھے انفارمیشن دینے والے کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اینڈ دین مجھے اس کو آگے اس کا جواب کیسے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیز ڈیولپ، یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پرابلم سب کے لیے ہے۔ ہم ایز اے انسان بائسڈ ہوتے ہیں، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم پولیٹیکلی انکلائنڈ بھی ہوتے ہیں، ہم ریلیجیسلی ایفیلیٹڈ بھی ہوتے ہیں، ہم کسی نہ کسی گروپ، بزنسز، یا بیکاز آف اپنی اولاد، خاندان، قوم، قبیلہ، اینی تھنگ، وہ چیزیں اس کے ساتھ لنک ہوتی ہیں۔ لیکن یہ چیز آپ کو حق اور سچ کو سمجھنے سے اگر روک لے تو پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اپنے آپ کو چاہے جتنا لاکھ انٹلیکچوئل یا اپنے آپ کو جتنا بڑا وہ کہہ دیں، آپ اس زمرے میں آتے نہیں، اس ڈیفینیشن میں پورے نہیں اترتے۔ یہ ایک بڑی مشکل بات ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ بڑے بڑوں کو ہلا لیتی ہے، بڑے بڑوں کو اپنے جو پہلے سے ان بلٹ آئیڈیالوجی اور عقائد کو چھوڑنا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو اسی چیز کا نام تو تعلیم ہے، اسی چیز کا نام تو ایجوکیشن، اسی چیز کا تو نام اویئرنیس ہے۔ اور اسپیسیفکلی ٹو دس تھنگ، وائی؟ بیکاز جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ آج کل ہمارا اس انفارمیشن کا ذریعہ کیا ہے؟ اسکرین ٹائمز ہے ہمارے۔ جب یہ اسکرین ٹائم یہ کیسے بنتے ہیں، ان کے پیچھے دینے والوں کے کیا عزائم ہیں، یہ کس ذرائع سے آ رہی ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے، اور اگر آپ اس کو جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ یا نقصان ہوگا، انہی چیزوں کو تو ہم نے کرنا ہے اور سکھانا ہے بیسیکلی۔ تو یہ میرے ڈاکٹر واحد صاحب آپ کی طرف پھر آتے ہیں اس کے بعد۔ بہت شکریہ سر، کافی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، فیک نیوز۔ اگرچہ میں اکنامکس اور فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں کوئی آج نہیں ہیں، جب سے انسان سوسائٹی میں رہ رہا ہے اس دن سے۔ پہلے چند لوگ ہمیں پھیلاتے تھے فیک نیوز۔ میں اگر بات کروں 90s میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو پی ٹی وی ہمیں ڈس انفارمیشن دیتا تھا صرف۔ اب ذرا میڈیم اس کا اوپن ہو گیا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم بھی کوئی چیز اپنی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا نوجوان صرف اسٹیٹ نہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن دیتی رہے، تو میرے خیال میں ہمیں اے آئی یا ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔
کیوں؟ کیونکہ یہ تو روک نہیں سکتی ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن. پہلے چند لوگ دیتے تھے، اب اس پورے سسٹم میں سارے لوگوں کا تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن بنتا جا رہا ہے. تو ہم بچوں کو بجائے روکنے کے تھوڑا سا جو آپ کی بات ہے سمجھانا چاہیے کہ ان چیزوں کو بہت زیادہ سیریس نہ لیں، سائیکولوجیکل اس کے جو ایفیکٹس ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ورنہ یہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز یہ تو سب چلتی آ رہی ہیں پہلے سے بھی. اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی میتھڈ نہیں تھا کہ اس کو ہم سمجھ سکتے کہ یہ واقعی فیک نیوز ہے یا ڈس. اب بھی ایز سچ ہے نہیں کوئی میکنزم کہ ہم کہہ سکیں گے. تو اس کے لیے بجائے کہ اب ہم اس کو روک نہیں سکتے تو ہم ان کو سائیکولوجیکلی ٹرینڈ کریں کہ وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ گھبرائیں نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ کہتے ہیں یہ میرا سبجیکٹ تو اکنامکس ہے، لیکن ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، ان ساری چیزوں کو آپ NFC کے ساتھ بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں آج کل، اس کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کا سبجیکٹ ریلیونٹ ہو جائے گا. اور PTV نے اپنی روش آج بھی نہیں بدلی ہے، باقی چینل سے غلطی ہوتی ہے کبھی کبھار. جی جی بالکل. اچھا دیکھیں، جہاں تک آپ نے یہ بات کی اس سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ڈس انفو مس انفو کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈس انفو کیا ہے؟ جو انٹینشنلی آپ نے انفارمیشن غلط پھیلاتے ہیں، اور مس انفو جو ہے وہ ان انٹینشنلی جو آپ سے پھیلتی ہے بیسکلی. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت پرانے وقتوں سے لے کے ابھی تک ڈفرینٹ فارم میں، ڈفرینٹ شکلوں میں، ڈفرینٹ طریقوں سے کی گئی، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. اور کچھ نے اپنے انٹرسٹ اور اس کے مطابق کی، کچھ انڈیویجولز نے، آرگنائزیشنز نے، ملکوں نے، کمپنیز نے، سو آن. تو یہاں تک تو میں اتفاق کرتا ہوں. جہاں تک بات ہے آج کل کے دور میں، تو آفٹر AI اور انفارمیشن ایج اور بمبارڈمنٹ آف اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور ہم سب اس کو کرنے پڑ گئے. اچھا کیا کرنے پڑ گئے؟ انفارمیشن کا فلو بڑھ گیا نا، تو انفارمیشن کنزیوم کرنے پڑ گئے یا پروڈیوس کرنے پڑ گئے. لیکن اس کا روک تھام اور اس کا طریقہ بھی موجود ہے. اس لیے تو ہم نے یہ کریکولم لے کر آئے ہیں، اور اس کے لیے تو ہم چاہیں گے کہ ان کو ہمارے اس میں سبسکرائب کیا جائے اور پڑھایا جائے آپ کو. تو میں اپنی بکس تاکہ میں اس میں گفٹ کروں. دیکھیں یہ چیزیں ضروری ہیں. کوئی بھی ایک جو باشعور آپ کا جو سوسائٹی ہے نا، وہ کبھی بھی ڈس انفو مس انفو کے پھیلاؤ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس کو بڑھاؤ یا چڑھاؤ کو جو ہے نا وہ ویلیڈیٹ کرے گی یا اس کو کہے گی کیسے ہونا چاہیے، اور اگر ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نا، ہم اگر اس کو اپنے ریلیجیس اس میں دیکھیں یا ہم اس کو سوشل مورل ویلیوز یا اس کے حساب سے دیکھیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ موریلٹی ہے جو آپ کی انسان یا معاشرے یا اس کو ڈیفائن کرتی ہے. بیسیکلی جب ہم سب جھوٹ پہ ایک معاشرہ کھڑا کرنے شروع ہو جائیں گے بیسڈ آن اپنے انٹرسٹ اور اس کے، تو پھر وہ معاشرہ کامیابی یا فلاحی طرف جائے گا کہ نقصان کی طرف، بربادی کی طرف جائے گا، اس کا ہمیں خود ہی اندازہ لگا لینا چاہیے. دیٹس وائی بینگ چلے مسلم، ہم اگر قرآن کی بھی بات کرتے ہیں، دیکھیں انسانی صرف میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ فری ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس لیے ڈیوائنلی بتا دیا گیا ڈو اینڈ ڈونٹس. یہ کرو گے، یہ نہیں کرو گے. جنہوں نے یہ کیا تھا تو ان کو یہ ہو گیا تھا، جنہوں نے یہ نہیں کیا تھا ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں تو یہ سوسائٹی اور یہ سویلائزیشنز چل رہی ہیں. جس وقت آپ ڈو اینڈ ڈونٹس ختم کر لیتے ہیں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ اس کمرے سے نکل کے گاڑی کا ایک اشارہ کراس نہیں کر سکیں گے. یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. تو جب آپ سزا اور جزا ایٹ ڈو اینڈ ڈونٹس یہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ہر ایک چیز کی اچھائی اور برائی دونوں کلیئرلی بتائیں گے، اور دین اگین بچوں ہی کے لیول سے شروع کریں گے، تو وہ معاشرے، کیونکہ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری لائف سپین کتنا ہے کہ آن ایوریج 60 70 75 80 ختم ہو جانا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جائیں گے؟ ایک تعلیم، ایک شعور، ایک تربیت، ایک اخلاق، ایک کردار، یہی دے کے جا سکتے ہیں نا ہم لوگ بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ ہمارا ایک مین ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس نے جھوٹ سچ پھیلا کے ایک بہت بڑا رتبہ لے بھی لیا تو وہ ایٹ دا اینڈ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے، اور جس نے جھوٹ سچ کر کے بہت زیادہ ایلان مسک بھی بن گیا، اگر میکسیمم کما بھی لیا تو وہ کیا جائے؟ ہمیں اپنے معاشرے کو بنانے کے لیے میرے خیال میں کام کرنا چاہیے. اور ہم جس جگہ پہ ہیں
ہمیں بینگ اے مسلم اگر بات کریں میکسیمم 98-99% ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایون قرآن اور اس کو ہی اگر اس کو ہم کھول کے دیکھ لیں تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ خبر کی تصدیق کر لیا کرو, سچ جھوٹ چیزیں, ڈو اینڈ ڈونٹس, مورالٹی, ایتھیکل, ایوری تھنگ از دیئر. ٹھیک, تو میں اس بات کو, اس چیز کو تھوڑا سا اس طریقے سے لوں گا کہ کوئی بھی چیز ہو, آپ کی ترقی اور یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, اور یہ وقت نے دیکھا ہے, سویلائزیشن نے دیکھا ہے, آپ جتنی ترقی بھی کر لیں لیکن اگر وہ مورالٹی اور ان چیزوں کو جب چھوڑ دیتی ہے تو وہ آج شاید آپ کو ترقی یافتہ لگ رہی ہے لیکن وہ کب تک رہے گی یہ تو وقت نے ثابت کیا ہے نا, ہسٹری نے بتایا ہے ہمیں. جی جی اب زیادہ ہو گیا بیکاز آف اے آئی, بیکاز آف ٹیکنالوجی, بیکاز آف انوویشن, بیکاز آف اس کی وجہ سے ہمیں بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ان کو زیادہ ایبزارب نہ کریں سائیکولوجیکلی اس میں. ایگزیکٹلی بالکل, یہ دیکھیں یہی تو میرا میڈیا لٹریسی کہتی ہے اس کو, ہے نا. آپ انفارمیشن جو آپ کو مل رہی ہے پہلے تو کتنی ایبزارب کریں, کیسے ایبزارب کریں, اور پھر اس کو ڈائجسٹ کیسے کریں, ایبزارب اور ڈائجسٹ. کیونکہ اس کو ہم فلٹر آؤٹ تو کر نہیں سکتے, اتنی ہماری ایک انڈیویجول کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں ساری چیزوں کی تصدیق کر لوں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو ٹرین کریں. یہ تو تقریباً ناممکن ہے کہ فلٹر آؤٹ کریں کہ یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے. بالکل میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. اس کے لیے پھر ان کو ایسے ٹرین کرنا چاہیے کہ ان کو بہت زیادہ سیریس بھی نہ لیں, اور اسی کو میڈیا لٹریسی کہتے ہیں. اچھا, یہ کوشچن ابھی آپ کی طرف آئے گا, تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کریکولم اس کے لیے آؤٹ ڈیٹڈ جو ہمارا نصاب ہے یا نظام تعلیم ہے, جی بالکل, تو اس کی ٹریننگز کے لیے کیا میکانزم آپ لے کر آ رہے ہیں, ٹریننگز کا کیا سسٹم کر رہے ہیں؟ جی یہ بڑا اچھا, یہ اسپیسیفک ٹو میری آرگنائزیشن کے سوال ہے. اس کے لیے چلے میں یہاں سے اس کو شروع کرتا ہوں کہ میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی, جس کو یونیسکو نے MIL مل کے نام سے اس کو متعارف کرایا پوری دنیا میں, اور اس کی کمپیٹنسیز اور چیزیں بھی دیں. اکارڈنگ ٹو مل کمپیٹنسیز یعنی میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی, جو یہ سبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ جو ہے دنیا کے تمام ممالک 2030 تک اپنے کریکولم کا حصہ بنا لیں. میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی جسٹ لائک آپ کا جو انگلش, میتھس یا جو اسٹیمس کے ہوتے ہیں یا باقی جو سبجیکٹس ہیں, اکنامکس. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح پاکستان دنیا کے باقی چیزوں میں بڑا پیچھے ہے, تو سن 2024 تک, لاسٹ ایئر سے پہلے, اگر جو یونیسکو کی میڈیا لٹریسی انڈیکس کی لسٹ آتی تھی اور جس میں یہ کریکولم اور سیلیبس انٹروڈیوسڈ ہے نہیں ہے, تو پاکستان کے نام کے آگے نا ناٹ لسٹڈ لکھا ہوا تھا, کیونکہ ہم نے ابھی تک یہ چیز شروع ہی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, یہ بز ورڈ ضرور ہے, ہر کوئی بول رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, لیکن اس کا تدارک ہے نا, اس کو کرنا ہے اپنے حل, اور ایجوکیشنل جو ہے. تو اس چیز کو پھر ہم نے اسی چیز کو تو مد نظر رکھ کے ہم نے وہ ایریاز پہلے ڈیفائن کیے. ان ایریاز میں جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کریکولم میں کون سی ایسی چیزیں, وہ جو آپ نے آؤٹ ڈیٹڈ والی بات کی, میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ جو ابھی آؤٹ ڈیٹڈ والے زمرے میں آ جاتی ہے, اور اگر اس کو ماڈرنائز کرنا ہے یا نیا اگر کوئی چیز انٹروڈیوس کرانی, تو وہ کون سے سبجیکٹس ہو سکتے ہیں, وہ کون سی تھیمز ہیں, وہ کون سے ایریاز ہیں جن کو انٹروڈیوس کروایا جائے, کیپنگ ان ویو جو آج کے چیلنجز کو حل کرے, فیوچر کے چیلنجز کو حل کرے. آج کے لیے اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے, فیوچر کے لیے اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے. تو اس کے لیے دین پھر ہم نے اس کو ایک بڑا کمپریہنسو ایک ٹیم بنا کے اور اس پہ کام کیا. ٹھیک ہے, میری PhD تو اس میں تھی, لیکن یہ ایک بندے کا کام نہیں تھا بیسیکلی. اس کے لیے ہم نے اپنے نیشنل انٹرنیشنل کولیگس کو شامل کیا. ہم نے نیشنل انٹرنیشنلی جو جہاں پہ جس طرح کا کانٹینٹ چیزیں اویلیبل تھیں وہ جمع کیں, ڈسکشن ہوئی, باتیں ہوئیں, اور پھر ہم نے اس کا کورس کانٹینٹ پورا کریکولم ڈیولپ کیا. پھر اس کے لیے ساتھ ساتھ ہم نے ایڈوکیسی بھی پارٹ بھی کیا. ہم نے بہت سارے ایون پارلیمنٹیرین, پولیٹیشین, ڈفرینٹ آرگنائزیشنیں, یونیسکو وغیرہ چیزیں, سب کے پاس جانا, انٹروڈیوس کرنا, بات کرنا, چیزیں کرنا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لاسٹ ایئر 22 اکتوبر کو نیشنل اسمبلی سے ریزولوشن پاس ہوئی, جس کے مطابق میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی ایز اے کمپلسری سبجیکٹ K-12 لیول پہ نہیں بلکہ ایون ہائر ایجوکیشن لیول پہ بھی پڑھایا جائے اور شروع کیا جائے. اور یہ نوٹیفیکیشن آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن کی, یہ پاس کی گئی. اور پھر اس کے جو کانٹینٹ کریکولم ہم نے جو بنایا کیا, کیونکہ ہم تو زیادہ اسپیسیفک K-12 لیول پہ ہمارا کام طور کیا, پھر اس کو ہمارے ڈفرینٹ ادارے ہیں جو اس کانٹینٹ کو ریویو کرتے ہیں اور نوٹیفائی کرتے ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام NCC جو نیشنل کریکولم کونسل ہے, وہاں سے ہماری یہ چیز شروع ہوئی.
پھر آفٹر 18 امینڈمنٹس یہ تمام پروونشل یا جو ہمارے صوبائی وہاں ایجوکیشن ایک ان کا سپریٹلی ہے وہ، یعنی NCC کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنے بھی ادارے اور چیزیں ڈیولپ کیے ہیں. تو پھر وہاں ہم نے اس کے کانٹینٹ ریویو کرایا، اس کی نوٹیفیکیشن ہوئی، پھر وہ شروع ہوئے. اور الحمدللہ ابھی اس 1 سال کے قلیل عرصے میں اس وقت مور دین 1 ملین پلس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت میرے پلیٹ فارم پہ رجسٹرڈ ہیں. میری جو کتاب ہے اس کا ملٹی لنگول ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور کچھ کا ہو بھی چکا ہے، جس میں سے اس کی 3 لاکھ کتاب اس وقت فری آف کاسٹ پاکستان کے پبلک اسکول میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے. یہ میڈیا انفارمیشن لٹریسی پر ہے، میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی پہ اسپیسیفکلی ہے، اور میڈیا مائنڈ اس کا نام ہے ایکچولی. اور اس کے علاوہ میں نے اس کے پلیٹ فارم ڈیولپ کروائے ہیں، مطلب ہماری آرگنائزیشن ہم نے کی ہیں جس کا اپنا LMS ہے، اس کی اپنی ایپس ہیں، ہمارا میڈیاٹس فاؤنڈیشن کی یوٹیوب چینل ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ جو کورس کانٹینٹ ڈیلیور کیا ہے یہ ایک بڑا ضروری ہے بچوں کے حساب سے. ابھی وہ زمانہ اور وہ بچے نہیں رہے جو الف انار اور بے بکری پہ جو ہے نا وہ ان کی تعلیمی وہ چیزیں ختم ہو جائیں. ابھی یہ ماڈرن زمانے کے بچے ہیں، ان کو آپ نے اگر وہ انٹریکٹیو اور اٹریکٹیو قسم کا کانٹینٹ نہیں دیا اپنے تعلیم کے اندر تو وہ اس چیز کو گریسپ نہیں کرتے بیسیکلی. تو اس لیے ہمارے یہ جتنے لیسنز ہیں ان لیسنز کے جتنے کانسیپٹ ہیں اس کو ہم نے اینیمیٹڈ ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، ان کانسیپٹس کے اوپر گیمز بھی بنائی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ وہ AI کسٹمائز لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اڈیپٹیو لرننگ ہے، وہ اس کانسیپٹ کو سیکھنے کے بعد. اچھا ایون اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو سوری میں مس کر گیا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایون ٹیچرز ٹریننگ کے مینولز بھی بنائے ہوئے ہیں، بیکاز اس میں سب سے مین پارٹ تو ٹیچرز کی بھی ٹریننگ شامل ہے، کیونکہ ٹیچرز بھی تو ٹرین نہیں ہیں. اور پھر اس سارے کانسیپٹ کو ہم نے اس طریقے سے اسیسمنٹ سسٹم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ جو وہ بڑا اڈیپٹیو لرننگ ہو بچوں کے لیے، جو ایزی سے ہارڈر کوسچنس کی طرف جائے، اور اس کو وہ جو بولا جاتا ہے نا کہ بچے کو امرسیو ایکسپیرینس دینا، تو وہ دینے کے لیے ہم نے اپنے یہ پلیٹ فارم اور یہ کورسز ڈیولپ کیے. اچھا جی، باتوں باتوں میں آپ کی سافٹ لانچنگ بھی ہو گئی ہے کتاب کی، تو جی آپ سوال کر لیں پھر ہم آگے کی طرف آتے ہیں. آپ کا بھی سوال ہے، آپ کا بھی ہے اس کے بعد. جی شکریہ، بہت ساری مفید باتیں ہو رہی ہیں. 2 کمنٹس ہیں میرے. ایک تو کہ جس پہ جنرلی پورے گلوب سے AI کے ماڈل ٹرین ہو رہے ہیں وہ ڈیٹا سارا جو پروڈیوس ہوا ہے وہ ظاہر ہے ایک اور سویلائزیشن میں پروڈیوس ہوا ہے، وہ ہماری سویلائزیشن میں نہیں ہوا. تو جو بائسنس ہے نا گلوبل پولیٹکس میں، کلچر میں، سیوک ہیبٹس میں، وہ آلویز ادھر ہی رہے گی. اگر ہمیں اس کے متعلق فکر ہے کہ جی پولیٹیکل ویو ہمارا کبھی ایکسپریس نہیں ہوگا تو کبھی نہیں ہوگا، بیکاز وی آر ناٹ پروڈیوسنگ دیٹ ڈیٹا ایٹ آل. اچھا گلوبل لیول پہ جو ڈیٹا جنریشن کی بات ہے، تو بڑوں کے لیے جو ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن یا واٹ ایور یو کال اٹ، سنتھیٹک ڈیٹا اتنا زیادہ بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے بیسڈ آن دا پریویس اویلیبل ڈیٹا کہ یہ تمیز کرنا کہ یہ کون سی چیز اصلی ہے اور کون سی نہیں اصلی، یہ اٹ ول بی گیٹنگ ڈیفیکلٹ ایوری ٹائم وی اوپن اینی ماڈل. بڑوں کے لیے تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ آپ ٹاپک چوز کر لیں، لائک میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے یا کمپیوٹر ہے، اس ٹاپک کے اندر پھر آپ برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں کہ میں کس حد تک اٹ از گیونگ می کریکٹ انفارمیشن. اس میں بھی جنرل نالج پہ وہ بڑی جلدی کنفیوز ہو جاتے ہیں ماڈل جو ہے، اور جو بائسنس ہے وہ تو ہے ہی ہے بہت زیادہ، ایون لا میں، ایون ادر تھنگس. دوسرا کمنٹ میرا بچوں کے متعلق ہے کہ بچے اب سارے ملک، چائنا، آسٹریلیا، یورپ، امریکہ، سکرین ٹائمنگ سے گزر جو ٹیکنالوجی پروڈیوس کرتا ہے نا وہ کہیں بہتر طور پہ اس کے پروز اینڈ کونز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. سب ایک نتیجے پہ تو پہنچے ہی ہوئے ہیں کہ سکرین ٹائم بچوں کا ریڈیوس کرنا کوگنیٹو کیپیبلٹیز کے لیے ضروری ہے. اگر ہم انہیں ایز اٹ از چھوڑ دیتے ہیں واٹ ایور دے ڈو، وہ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو تباہ کرے گا، نیکسٹ جنریشن کو. محدود کرنا ایک چیز ہے، اس سے فائدہ کیا اٹھایا جا سکتا ہے وہ ہے برین اسٹارمنگ، کہ جو ٹاپک لمیٹڈ گارڈ ریلز کے ساتھ آپ بچوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھنے چاہیے، بچوں کو وہ فریلی انٹریکشن دیا جائے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، اور بچے اس سے وہ لرن کریں، اپنی کیپیبلٹی بڑھائیں. لیکن یہ سارا کچھ انتہائی سپروائزڈ مینر میں ہونا چاہیے. چائنا کے ماڈل میں انہوں نے ٹیکنالوجسٹ کو کہا ہے کہ اٹ شوڈ بی سپروائزڈ. آسٹریلیا کے ماڈل میں یہ پارلیمنٹ کے پاس ہے اتھارٹی کا جی سپروائز ہونا چاہیے.
यूरोपियन मॉडल में डिफरेंट है, इसी तरह हमें ये सोचना है इस लाइन पे। शुक्रिया, ये मेरे 2 कमेंट थे। जी बहुत शुक्रिया, आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। माइक किस तरफ आ जाएगा इस पे फिर बाद इसमें में मैं एक छोटी सी बात अगर करना चाहूँगा। अच्छा, साथ भी आप चाहेंगे कि दूसरा सवाल भी आ जाए, लेकिन मैं पहले ना इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको जिक्र करना ज़रूर। आपने ये सारी बातें बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ और इसी तरह से ही है। इसमें ना आपने बड़ी एक प्यारी बात की है जो मेरी बातों में शायद मिस हो गई थी, लेकिन वो आपके सवाल में खुद ब खुद आ गई। देखिए, अगर हम जो भी मॉडल पाकिस्तान में लेकर भी आ रहे हैं उसको हमने कॉन्टेक्चुअली यहाँ की वैल्यूज़ के मुताबिक लाना है तो तब बात बनेगी। उसकी मिसाल है, हमारे पास ब्लास्फेमी को किस तरह से देखा जाता है और बाहर किस तरह से देखा जाता है। तो क्या हम बाहर से एलियन अगर इम्पोर्टेड एजुकेशन या मॉडल लेके आएंगे तो क्या वो हमारी वैल्यूज़ के मुताबिक होगा? नहीं होगा। सिमिलरली LGBTQ+ वगैरह, ये जो इस तरह के मसाइल चीज़ें हैं, तो क्या आप वहाँ की मीडिया लिटरेसी और कंटेंट एंड कॉम्पिटेंसीज और डाटा के मुताबिक यहाँ पे ला के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते? तो नहीं कर सकते। तो ये आपने बड़ी खूबसूरत बात करी जो मुझसे मिस होगी, जिसका हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखा और हमें करना चाहिए भी। हमें यहाँ की जो लोकल कॉन्टेक्चुअल वैल्यूज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस है, पोलिटिकल है, सोशल है, व्हाट्सएवर इज़ द, उसका ख्याल रखे बगैर हम अपनी तालीम हो, कोई प्रोफेशन हो, कोई चीज़ हो, इवन डाटा हो, उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। चलें, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शौकत अली है और आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान। माशाअल्लाह। सर, जहाँ तक मीडिया लिटरेसी का मतलब ताल्लुक़ है पाकिस्तान में इन द एज ऑफ AI, तो आपने कहा था सर के मतलब जब आपके मतलब सामने कोई फेक न्यूज़ आ जाए तो यू विल हैव टू एनालाइज इट क्रिटिकली। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हाउ कैन यू मेक पीपल मीडिया लिटरेट स्पेशली एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान्स लिटरेसी रेट इज़ हार्डली 60%? सो दिस इज़ माय क्वेश्चन। ये भी आपने मेहरबानी की है, वरना हुक्मरानों ने ऐसा कुछ नहीं किया। जी देखें, 60% भी शायद ये भी आपने बिल्कुल एक बड़ी टू द पॉइंट बात की कि हम इधर मीडिया लिटरेसी और AI लिटरेसी और उसकी बातें कर रहे हैं, जो कि दुनिया कर रही है बातें, हम नहीं कर रहे। दुनिया कह रही है कि आपकी ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज में ये चीज़ें शामिल हैं और उनको करें, ताकि वरना बच्चा आपका रह जाएगा पीछे। ठीक है, और आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि हमारी तो लिटरेसी नॉर्मल लिटरेसी ही नहीं है, जो बेसिक लिटरेसी है आपकी। लेकिन देखें, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है और हमारी लिटरेसी नहीं है, लेकिन मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूँगा। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान की 65% आबादी 15 साल से 29 साल के दरमियान है। ये हम एग्री करते हैं। हमारी इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20.7 जो है, वो मीडियन एज जो है हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, वो मीडियन एज जो है वो है 20.7। ठीक है, हम इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टॉप 10 सोशल स्मार्टफोन जो पेनिट्रेशन, उसके जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, उनमें पाकिस्तान का भी शुमार है। ठीक है, हम दुनिया के अगर वो थोड़ा सा इनोवेटिव साइड या हम फ्रीलांसिंग साइड या उसकी बात करें, तो हम दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शामिल होते हैं, जो फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा नाम। तो दिस मीन्स कि हम एक डिजिटल सेवी नेशन तो है ना। ठीक है, अब जहाँ तक इंफॉर्मेशन और उसकी बात और लिटरेसी की बात है, इस वक्त दुनिया में अगर आप PTA की अभी आप वो उठा के भी देख लें, स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, तो तकरीबन 20 करोड़ के आपके आसपास जो आपके कनेक्शंस मौजूद हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कनेक्टेड नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास सोशल मीडिया नहीं है। हाँ, प्लस माइनस ज़रूर है सारी चीज़ें। तो क्या ये इस बात को जवाब देगी कि हम पहले बेसिक लिटरेसी को पूरा करें और मॉडर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को छोड़ दें? तो ये इसका जवाब नहीं होगा। बेसिकली मेरे ख्याल में हमने इस वक्त जो हमारी बेसिक्स जो लिटरेसी की चीज़ें वो तो हैं ही हैं, बट उसके साथ साथ अगर हम मॉडर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रख कर अपनी लिटरेसी और अपनी नस्लें तैयार नहीं करेंगे तो ये हम भूल जाएंगे आगे आने। अच्छा, इसकी मैं छोटी सी मिसाल एक दूंगा, स्टैटिस्टिकली अगेन दूंगा, क्योंकि हम वो लॉजिकली जवाब देंगे तो तभी हम किसी उस पर सबूतों के साथ बात करेंगे। देखें, इंडिया ने अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 के तहत अपनी IT और कोडिंग और ये चीज़ अपनी एजुकेशन का हिस्सा बना लिया। ठीक है,
2000 میں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج 2025 میں مجھے تو تھوڑا بہت امریکہ کا یا جہاں جہاں میں گیا ہوں میں اس کا دے سکتا ہوں, آپ سب بھی اس کی وہ دے سکتے. آپ کوئی ایسا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, کوئی ایسا ادارہ دیکھ لیں, کوئی بڑی کمپنی آئی ٹی ریلیٹڈ دیکھ لیں جو اس وقت جہاں پہ انڈینز نہ ہوں. انہوں نے انویسٹ کیا نا, نالج اکانومی میں انویسٹ کیا, اس کو ٹائم دیا, اس کو پلنے پھولنے دیا, تو پھر 10-15 سال نہیں لیکن اس کے بعد کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایک بندہ ہے گوگل کا سی ای او, وہ بلین آف چیزیں لا کے دے رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ میں کوئی اس طرح کی اللاجیکل بات تو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اب انڈیا نے 2020 میں, آپ لوگوں کو حیرت ہوگی, ایون چائنا اور امریکہ اور یورپین سے بھی پہلے 2020 کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت اے آئی کو اپنے بچوں کے لیے مسٹ قرار دے دیا ہے. اپنی اس کا ان کے کریکولم کا حصہ ہے, ایون پبلک اسکول کے. اس کے لیے انہوں نے اپنی ٹاپ آف دا لائن یونیورسٹی IIT کو ٹاسک کیا. انہوں نے اس کا کورس کانٹینٹ ڈیولپ کیا جس کا نام ہے اسٹیمپیڈیا. آپ اس کو ابھی سرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں جب اپنی یہ چیزیں ڈیولپ کروا رہا تھا نا یہاں پہ اور ہم یہ کام کر رہے تھے, آپ یقین کریں گے میں نے انڈیا سے وہ اسٹیمپیڈیا کا کورس بھی منگایا, کیونکہ ہم نے دشمن کے بچوں کو نہیں پڑھانا, ہم نے دشمن سے بھی سیکھنا ہے اور ان کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے, اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. ہم نے ایز اے گلوبل ہم نے ہر ایک کو پڑھانا ہے. اس کو شاید ہم نے اسٹیمپیڈ ادھر پڑھ لیا شاید کچھ اس طرح. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک کہ ہمیں نا جب ہم لٹریسی اور اس کی بات کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے چینج ہو رہے ہیں, اس کے لوازمات, اس کی ریکوائرمنٹ, اس کے جو ہر چیز چینج ہوتی جا رہی ہے. تو ہم یہ صرف رہ جائیں کہ ہماری لٹریسی, پہلے لٹریسی سیدھی نہیں ہے تو ہم کی ماڈرن لٹریسی کی کیوں بات کر رہے ہیں. اب ماڈرن لٹریسی ہی شاید ڈیفائن کرنے پڑ جائے فیوچر میں کہ یہی آپ کی ایکچوئل لٹریسی ہے. میں تو اس کو اس طرح سے لوں. اور اس کو اگر میں تھوڑا سا ایک اور طرح سے آپ سے سوال سے پہلے شوکت علی کے سوال کے جواب میں کہ کسی زمانے میں BBC کا ریڈیو کا سسٹم ہر جگہ پہ, خاص طور پہ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں اور دور دور علاقوں میں جاتا تھا. تو ہمارے جو سینئرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جتنا دور جاتے تھے وہاں پر زیادہ لوگوں کو ایک لاجیکل طریقے سے بات کرتے ہوئے, اچھی الفاظ کے چڑھاؤ کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ دیکھ کے حیران ہوتے تھے, بجائے جو اربن یا نسبتاً پڑھے لکھے اس میں اداروں میں یا ماحول میں تھے. وہ شاید ایک ریزن جو ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ آؤٹ ڈیٹڈ جو سسٹم ہے. ہمارے ایک جیو میں سینئر تھے عارف حسن, 50 منٹ کے نام سے ایک پروگرام بھی کرتے تھے. تو ان سے جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ ملنے آتا تھا تو وہ یہ جب کہتا تھا کہ میں نے جرنلزم میں آنا ہے تو مجھے کس یونیورسٹی میں اور کس ڈسپلن میں ایڈمیشن لینا چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں ارے بھائی جس میں بھی لے لو لیکن جرنلزم کا ڈسپلن نہ پڑھنا پاکستان میں اگر جرنلسٹ بننا ہے. تو ان کی لاجک بھی یہی تھی کہ یہ جو سسٹم ہے آپ کو جرنلسٹ نہیں بنائے گا, جس طرح کا مطلب نصاب ہے آپ کا اور جس طرح وہ ساری چیلنجز کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں. میں جسٹ چھوٹا سا ایڈ کروں گا. دیکھیں اس وقت ہم دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے 50 ملین پلس بچہ K-12 لیول پہ رجسٹرڈ پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولز میں, لیکن ہم دنیا کے دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہمارا 2.5 کروڑ سے اوپر بچے. یہ بھی وہ تعداد ہے جس پہ ابھی گورنمنٹ راضی ہوئی ہے. تو 2.5 کروڑ بھی ہم کوئی 10 سال سے تو ہم جرنلیز اگر 7.5 نہیں. اس پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں نے یہ نا ایک اپنے اس میں وہ ٹویٹ اور لنکڈن پہ اس کو لکھا بھی بڑے دکھ کے ساتھ. اس کو ہم تھوڑا سا بعد میں لے کر آتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. میڈم کا کوشچن چونکہ وہ السلام علیکم جی. میں آپ سب کے پروفیشن سے بالکل ڈفرینٹ ہوں, ایک ڈاکٹر کے طور پہ یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. میرا یہ میڈیا لٹریسی بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ میرے سامنے ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک ایڈیٹ ہوتا ہے جو کہ انٹرنیٹ ڈرائیوڈ انفارمیشن obstructing ٹریٹمنٹ آ رہا ہوتا ہے, اور وہ وہاں پڑھ کے آتے ہیں اور میں جو کچھ ان کو بتا رہی ہوتی ہوں وہ اس سے ایگری نہیں کرتے, اور میرے مریض کے لیے وہ بہت مسئلہ کریٹ کرتے. اور آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ جو پچھلے دنوں سروائیکل کینسر کی ویکسین کے حوالے سے ہم نے ہماری پوری قوم نے جو اتنے فنڈز تھے اور ایک کوشش کی گئی تھی اور وہ ضائع ہو گئی وہ کوشش, یہ صرف اس میڈیا کی وجہ سے. تو میں آپ کے پاس جو سوال ہے میرا وہ یہ کہ کوئی ایسا شارٹ ٹرم ہماری قوم کے لیے, آپ نے جیسے کہا نا ہر چیز قوم کے حوالے سے ہوتی ہے, ہماری قوم کے لیے کوئی شارٹ ٹرم کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس سے ہم یہ اس طرح کے نقصانات نہ اٹھائیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے, لیکن اس کا نا
آپ نے جو آخر میں ایک ورڈ استعمال کیا نا شارٹ ٹرم, اس سے میرا اتفاق نہیں بلکہ اس سے میری چڑ ہے, اصل میں بہت بڑی چڑ ہے. ہم اصل میں یہ شارٹ ٹرم ریفارم ہی کے چکروں میں تو پاکستان یہاں پہ آ گیا نا. چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹرم اپنی طرف سے وہ شارٹ ٹرم ریفارمز ہوتے تھے, چاہے وہ جس شکل میں تھے, میں اب اس کا ذکر نہیں کروں گا, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل تھے, چاہے وہ پولیٹیکل تھے, چاہے وہ جس فارم آف آئیڈیالوجی کے تھے, لیکن وہ شارٹ ٹرم ریفارم لانے کے چکروں میں ہم نے بڑے نقصانات بھی کروا لیے. اور جب ہم ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں نا, یہ کبھی بھی شارٹ ٹرم نہیں ہوتی ہے, ٹھیک, یہ جنریشنل ہوتی ہے. یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں آتے آتے جب ایک دو جنریشن, میں نے ابھی آپ کے سامنے انڈیا کی مثال رکھی, ٹھیک ہے, تو جب ہم یہ میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی اور اس کو پرکھنا جانچنا, اور اگین میں بار بار ورڈ استعمال کر رہا ہوں جو 4C تھنکنگ جو میں اپنی شروع سے بات کر رہا ہوں, کلیئر تھنکنگ دینا, کریٹیکل تھنکنگ دینا, کریٹیو تھنکنگ دینا, کمپیوٹیشنل تھنکنگ دینا, جب تک ہم ان لائنز پہ اپنی جنریشن اپنے بچوں کو تیار نہیں کریں گے تو پھر آپ اس ویکسین کی ابھی کی بات کر رہی ہیں. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج تک دنیا میں پولیو ختم ہو گیا ہے, ایک افغانستان میں ختم نہیں ہوا اور ایک پاکستان میں ختم نہیں ہوا, ٹھیک. تو اس کے پیچھے یہی وہ انفارمیشن اور وہ اکانومسٹ جو تھے پیچھے, سوری ابھی وہ چلے گئے ہیں, جنہوں نے یہ سوال بھی اسی طرح کا پوچھا تھا کہ ہمارا اصل میں یہ چیزیں یہ اپنے میڈیم چینج کرتی رہتی ہے, لیکن یہ کوئی آج کل کے کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جھوٹ اور سچ کی کوئی آج کا کانسیپٹ ہے, یہ آج کا کانسیپٹ تو نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. ہر کسی نے اپنے جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں انٹرسٹ کے مطابق اپنے مینز اینڈ یوز کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, یہاں تک وہ کوئی وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے, کوئی اس کو ناکامی سمجھتا ہے. ہم نے اپنی سوسائٹی کو ایز اے پازیٹیو امپیکٹفل, اچھا پازیٹیو امپیکٹ دینے کے لیے ان چیزوں کو ہیلتھ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, امپورٹنس کی ضرورت. تو آئی تھنک یہ اور ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ آج کل تو جو پیشنٹس ہیں وہ پہلے سے ڈاکٹر سے پہلے ہی اے آئی کی مدد سے جان رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کون سی میڈیکیشن کرنی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دیکھیں دیکھیں ہمارے جو سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ کے وہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا لفظ ہے تو اس وجہ سے وہ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں ہماری آرگنائزیشن ایون سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ کے اوپر پورے ہم نے امریکن ہارورڈ کے پروفیسر ان کے ساتھ مل کے اور پاکستانی اس پہ پورے کورسز ڈیولپ کیے سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ, ٹھیک ہے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. یہ اور یہ جو میڈیا انفارمیشن لٹریسی, میں نے اب ایک ورڈ بولوں گا نا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے ادھر نمل کے, ابھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے, جی سر سوری وہ بیٹھے, تو وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے مینٹل ہیلتھ, یہ جو میڈیا انفارمیشن اس کا ایک پوری ریسرچ ہے جو صرف مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ہے, جو ایسا ہے کہ نہیں سر؟ تو آپ سائبر سیکورٹی, آپ ذرا اس کے فائنینشیل سیکورٹی, اس کی ہر چیز کے ساتھ لیں. اچھا چلیں ان کا پہلے کوشچن آ جائے. ڈاکٹر صاحب نے پوزیشن تبدیل کی ہے لیکن موقف ان کا وہی ہے ابھی بھی, ان سے ذرا تھوڑا سا سنیں گے. آپ پہلے کوشچن کر لیں. السلام علیکم سر, فاروق حیدر نام ہے میرا, انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں میں. سر میرا مسئلہ یہ مجھے ابھی تک پیش آ رہا ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ 1 کلاس سے لے کے ہماری PhD تک جتنی بھی ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں یا ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ سب ایک پروپیگنڈا ہے, اور ہر جگہ جو ہے کوئی بھی جو چینل دیکھو وہ اپنا پروپیگنڈا بیچ رہا ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے نا آئیڈیالوجی اپنی بتا رہا ہوتا ہے. دنیا میں جتنے ازمس چل رہے ہیں وہ بھی مطلب لوگ جاہلوں کی طرح اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ہر کسی میں کوئی نہ کوئی فالٹس ہوتے ہیں. تو مجھے تو اب میں کسی لائبریری میں بھی چلے جاؤں, مجھے یہ سلیکٹ کوئی کتاب سلیکٹ کرتے ہوئے نہیں سمجھ آتی میں کون سی کتاب سلیکٹ کروں, کیونکہ کوئی امریکہ کا پروپیگنڈا ہے, کوئی برطانیہ کا ہے, کوئی پاکستان کا ہے, کوئی کسی کا ہے. تو اس جھوٹے دور کے اندر میں کیسے تفریق کروں کہ کیا سچ ہے, سچائی کی تلاش کیسے کروں؟ دیکھیں آپ نے بڑا پیارا سوال کرا. وہ فاروق حیدر صاحب نے وہ جو اقبال کا ایک شعر میرے اس میں آ گیا ذہن میں کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو یہ تو آپ کو جی. اچھا دیکھیں آپ انفارمیشن انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ ایسے ہی, ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ اتنا جھوٹ اور سچ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اگین جس طرح میں نے ایک بات کی تھی کہ انسانی سرشت میں آزادی ہے نا, تو اسی طرح انسانی سرشت میں اور بھی جو چیز ٹھیک ہوتی ہے نا, جو کانشیسلی ٹھیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. یعنی سفید سفید ہی ہوتا ہے, وہ کالا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے.
یہ شاید ایک میں تھوڑا فلسافیکلی یا ایک علیحدہ اسکول آف تھاٹ سے اس بات کو لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اسپیسیفکلی آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہی کی مثال سے آپ کو بات کروں. آپ کے پاس فلو آف انفارمیشن زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیا ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈفرینٹ تھیوری کانسیپٹ اور اس سے ریلیٹڈ جب اپنی ڈفرینٹ رائے پڑھ لیں گے، کیا اس کے بعد اس میں سے گزرنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا، یا آپ اس فلو آف شارٹ کٹ فلو جو انفارمیشن کا فلو ہے آپ کے پاس، اس میں اپنی بائسز کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنے آپ کو گزار رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ تو انفارچونیٹلی دیکھیں، انفارچونیٹلی کیونکہ ہم ٹرینڈ نہیں ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم ٹرینڈ نہیں ہیں، ایز اے قوم ٹرینڈ نہیں، ٹھیک ہے، ہم شارٹ کٹس پہ اور یہ اگین انسانی سرشت میں سروائیول آف دا فٹسٹ، وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں تبھی وہ سروائیو کر رہا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو وہ ایک دم کی آئی ہوئی انفارمیشن جو اس کے اپنے عقائد اور بائسز کو تقویت دیتی ہے اس کو لے لینا. جبکہ اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کو، چاہے وہ ویسٹرن ہے کہ ایسٹرن ہے کہ چاہے وہ جس طرح کے بھی ازم جس کا آپ نے ذکر کیا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، جب آپ کو اس کو اسٹڈی کر لیں گے تو نا آپ کا اپنا کانشیس بھی تو ہے نا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ٹھیک ہے کہ کیا غلط ہے. آپ کو کوئی آپ کو دین نا وہ آپ کے سامنے خود عیاں ہو رہی ہوں گی چیزیں. جب اگلا بندہ جب کل کو بات ہی کرنا شروع کرے گا نا، آپ پہلے ہی اس کی جڑ پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ کس بیس سے کس انٹرسٹ پہ بات کر رہا ہے. بیسیکلی یہ ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ جس کی ضرورت ہے ہماری. ان کے چونکہ فاروق حیدر کے جو کوشچن ہے اس کے کافی ریلیونٹ ہمارے پاس انٹرنیشنل ریلیشن کے پروفیسر طاہر ملک بھی موجود ہیں. ملک صاحب آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، یہ تھیوریز جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی تنگ کر رہی ہیں ہمیں. انٹرنیشنل ریلیشنز تو تنگ اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کے پاس ایک ہی تھیوری ہے، زیادہ تھیوریز نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے اوپینینز ہیں زیادہ تر، اور اوپینین یہ ہے کہ فیکٹس انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، ویریفائیبل ہونے چاہیے. اے آئی سے ملے ہیں فیکٹ ویریفائیبل ہی نہیں ہے، وہ بات وہیں ختم ہو جائے. یہ جرنلسٹ کے لیے بھی ہے کہ وہ جس بیس پہ اب وہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ علیمہ خان کا یہ انٹرویو ہے یا نورین خان کا ہے، وہ اگر ویریفائیبل ہی نہیں ہے فیکٹ تو اس کی بنیاد پہ آپ اوپینین اور پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی. تو اسی طرح آئی آر میں بھی یہی ہے کہ اگر لوگ انکاری ہیں کہ نہیں 9/11 کا تو واقع ہی نہیں ہوا، یہ تو ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، تو پھر اس لیے اوپینین آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. دیکھیں ابھی اوپینین فیکٹ نہیں ہوتے، لیکن جن فیکٹس کی بیسس پہ آپ نے اوپینین لیے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اور ویریفائیبل ہونے چاہیے. جی بالکل. آپ دیکھیں آپ نے بالکل اسی بات پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس کو میں نا ذرا اگین اس کو اسٹیٹ لیول اینڈ گلوبل لیول اس پہ اگر ہم بات کریں، ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے، شاید آپ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ جانتے ہوں گے، ٹروتھ ڈیکے کا کانسیپٹ ہے. ٹروتھ ڈیکے کا کانسیپٹ کیا کہتا ہے؟ ٹروتھ ڈیکے کا کانسیپٹ بھی یہ کہتا ہے کہ اتنا جھوٹ اور سچ اور اتنا فلو ہو اس کا کہ آپ وہ فیکٹ اینڈ اوپینین کی تمیز ختم ہو جائے، وہ بلر ہو جائے. اور جو آپ کے پھر جو معتبر ادارے سمجھے جاتے تھے انفارمیشن دینے کے، وہ بھی جو ہے نا کنٹروورسیز کا اور کوسچن مارک، اس طرح کی سچویشن کو پولرائزیشن کی لاسٹ سٹیج کہا جاتا ہے، جس کو ٹروتھ ڈیکے کہتے ہیں، جس کے اوپر رینڈ ایک بڑا معتبر ایک آرگنائزیشن ہے جس کی بڑی مشہور ریسرچ موجود ہے. اگر آپ ٹروتھ ڈیکے لکھ کے اس کو سرچ کریں گے تو اس پہ پورا آپ کو پورا کانسیپٹ اور بکس اور چیزیں وہ آپ کو مل جائیں گی. تو بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم بھی یہی ساری بات چیت بیسیکلی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو آج کل کے دور میں یہ سچ اور جھوٹ کی تمیز کے لیے تھوڑا سا ہمیں تیار ہم اپنے آپ کو کریں گے ان لائنز کے اوپر. کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ ہے یا کوئی ادارہ ہے یا چاہے ایون کوئی کمپنی ہے، وہ تو اس نے اگر یہ پانی کی بوتل بیچنی ہے تو کیا وہ اس کے بارے میں سارا سچ بتائے گی؟ وہ اپنا سچ نہیں بتائے گی. لیکن اب یہاں پہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے آپ کے پاس یہ پانی کی بوتل آئی، آپ یہ کہتے ہیں ہاں یہ پانی کی بوتل بالکل پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے.
اسی دن اس کی امپروومنٹ ختم ہو جائے گی. یہ میں ایک سوسائٹل امپروومنٹ کی ایک مثال دینے لگا ہوں بیسیکلی. اسی دن اس کی امپروومنٹ ختم ہو جائے گی جس دن ہم یہ اتفاق کر لیں گے کہ یہ پانی کی بوتل بالکل ٹھیک ہے. لیکن جس دن ہم اس کو کرٹیکلی اینالائز کرنے پڑ جائیں گے, کیونکہ ہماری کلیئر تھنکنگ ہوگی, ہم پیسو صرف نہیں ہوں گے, ہم انفارمڈ سٹیزن ہوں گے, ہم ہر طرح کے سچ اور جھوٹ کو جانتے ہوں گے اور کریٹیولی اس سے اچھی چیز بھی پروڈیوس کر سکتے ہوں گے, تو ہم کہیں گے نہیں اس کی میٹالرجی یہ ہونی چاہیے تھی, اس کی باٹل اس سائز کی ہونی چاہیے تھی, اس میں اتنے پی ایچ کا واٹر ہونا چاہیے تھا, اس کی اتنی پرائز ہونی چاہیے تھی, اس کا یہ ہونا چاہیے. اس دن اس پانی کی بوتل میں امپروومنٹ شروع ہو جائے گی. کیا ایسا ہی ہے؟ تو اگر یہ ایسا ہی ہے تو کوئی بھی سوسائٹی جب کسی بیانیے کے پیچھے اتفاق کر کے فل سٹاپ لگا دے گی تو وہ سوسائٹی اپنی اندر ترقی اور اس کی سوچ میں ترقی اور اس معاشرے کی ترقی ختم ہو جائے گی. تو جب تک ہم کرٹیکلی لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو تو سر کا تاج بنا کے رکھنا چاہیے, کرٹیکل لوگوں کو ہمیں سر کا تاج بنا کے رکھنا چاہیے, چاہے آپ کو وہ بات آپ کے موافق نہیں ہے, چاہے وہ بات آپ کو بالکل ایک بے ہنگم قسم کی ایک بالکل ایک علیحدہ سی ایک چوری بات لگ رہی ہے, لیکن وہ ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس گزری کہ تو ایک بہتر چیز نکلے گی نا. جب آپ کو سچ آپ کو دین آپ کو یہ تمیز تو شروع ہوگی نا کہ یہ جو فضول بات کر رہا ہے یہ فضول والے دائرے میں آتی ہے, اور اس کے اندر جو لاجیکل بات ہے وہ اس دائرے میں آتی ہے. تو وہ فیکٹ چیک کا بھی آپ کا تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے کہ جو چیز یا جو اوپینین جس کے بارے میں ایک رائے قائم کی جا رہی ہے, تو فیکٹ چیک کا ظاہر ایک پورا میکانزم ہے, سسٹم ہے. اب جس طرح نورین خان کی ملک صاحب نے بات کی, انہوں نے کوئی انٹرویو دیا جس میں اگین وہی ایشو آ رہا تھا کہ وہ اے آئی جنریٹڈ اور اس کے ذریعے وہ کیا گیا تھا. لیکن اگر آپ فیکٹ چیک کے طور پہ بھی دیکھیں تو اس میں انہوں نے ریکویسٹ کیا کی کہ انڈیا ہماری جان چھڑائے فیلڈ مارشل سے. تو کسی دوست نے جب کہا تو ملک صاحب ساتھ ہی تھے, تو میں کہا یہ بات تو ادھر ہی سے ہی مطلب غلط ثابت ہوتی ہے. انڈیا تو خود دنیا سے کہتا ہے کہ ہماری جان چھڑائیں, تو نورین خان نے ان سے کہہ دیا تو کس طرح جان چھوٹ جائے گی ان کی. تو باقی چیزوں کو آپ کرٹیکلی جب آپ دیکھتے ہیں تو خود ہی ایک نتیجے پہ پہنچنے بجائے کہ پروپیگنڈا کا حصہ ہو. یا اس کی میں چھوٹی سی ایک بات کروں, یہ تو پولیٹیکل سائڈ ہے, میں اس کو ڈسکس اصل میں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن میں ویسے بتاؤں ٹیکنالوجیکلی ہی جس ٹیکنالوجی نے آپ کو اتنے ڈیپ فیک اور اس کی طرف لے کر آئے. میں ایک پروفیسر کو جانتا ہوں, ان کا نام ہے حافظ ملک, یہ مشیگن یونیورسٹی میں ہے اور ہمارے پاکستانی ہے ماشاءاللہ سے, اور انہوں نے اس وقت دنیا کو جو ٹاپ 5 سلوشن ہے ڈیپ فیک کو ڈیٹیکٹ کرنے کے, ان میں سے ایک ان کا سلوشن ہے. آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں, اگین ویب سائٹ پہ آپ, مشیگن میں وہ پروفیسر ہیں, اور وہ اتنے مؤثر طریقے سے وہ ایگزیکٹلی آواز اور چیزیں, لیکن اس کے بھی کچھ پری ریکوزیٹ تھے نا. انہوں نے پہلے سے اس انڈیویجول کا ڈیٹا ایک فیڈ کیا ہوا ہے, اس پہ ٹرین کیا ہوا ہے ماڈل, اس کے بعد پھر اگر کوئی کسی قسم کا فیک چیز بنانے کی کوشش کرے بھی تو وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے. یہ میں نے اس کو تھوڑا سا ٹیکنالوجیکلی جواب دینے کی کوشش کی ہے. ادروائز دیکھیں یہ نیریٹو کی جنگ ہے, اس میں ایک نیریٹیوائزیشن کے, اس میں پھر وہ یہی تو جنگ ہے نا سچ اور جھوٹ کی, اس میں تو اپنا وہ مدعا جیتنا ہے, سچ اور جھوٹ نہیں دیکھنا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, آپ ٹیکنالوجیکلی اس کا جواب دے رہے تھے اور میں پولیٹیکلی اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا. آتے ہیں جی شکیل چودھری صاحب سے, پھر آپ کی طرف, پھر افطار کی طرف. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ کرٹیکل تھنکنگ سکلز کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی یہ سوشل میڈیا کا فالٹ نہیں ہے, اٹ از مچ ڈیپر دین دیٹ. مجھے مشاہد حسین کا وہ مشہور کوٹ یاد ہے, اور وہ 25-30 سال پرانا ہے, سوشل میڈیا سے پہلے کی بات ہے, کہ وی آر دا گریٹسٹ کنسپیرسی تھیورسٹ ایسٹ آف دا سویز. اب شاید وی آر ٹاپ آف دا لسٹ. تو اب اتنی کانٹراڈکٹری ہماری کنسپیرسی تھیوریز ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ کنٹراڈکشن بھی نظر نہیں آتی. مثلا نوائے وقت میں ایک طرف مجید نظامی کہتے تھے کہ 9/11 یہودیوں کی سازش ہے, اسی اخبار میں عطاء الرحمان کے ایک سے زیادہ کالم چھپے, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے غیرت مند عرب نوجوانوں کا کارنامہ ہے. یعنی اسی اخبار میں یہ چھپ رہا ہے. پھر ہم نے چاند پہ جو تھی مون لینڈنگ, اس کو بلیو نہیں کیا, پھر ہم نے بلیو کر لیا کہ جی وہ جو چاند پہ گیا تھا نا ہمارا اسٹروناٹ, اس کو اذان کی آواز بھی سنائی دی تھی. سو وی کوئکلی بلیو وٹ وی وانٹ ٹو بلیو اینڈ وی ریفیوز ٹو بلیو وٹ ایور دی ایویڈنس. تو یہ ہماری کنوینئنس ہوتی ہے, ہمارا ایک عجیب وہ ہے, ایک کوگنیٹو ڈسوننس کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں.
بالکل. دیکھیں یہ کوگنیٹو ڈیزوننس آپ نے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا. کوگنیٹو ڈیزوننس سائیکولوجیکلی ہر ایک جو ہے نا یہ کانسیپٹ ہیں جس پہ اتنی ریسرچ ہو گئی کہ انسانی دیکھیں اگین اس کی انٹرسٹ ہے نا, ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کے مطابق کہیں اذان بھی سنوا دے گا اور کہیں وہ یہودی لابی بنا دے گا, کہیں وہ اس کا کیونکہ اس کا اصل میں انٹرسٹ وہاں سے جڑا ہوا. ٹھیک, تو انٹرسٹ کی جنگ میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ایگزیکٹلی یہ صحیح ہے. جی تھینک یو سو مچ, بڑا پروڈکٹیو ڈیبیٹ چل رہا ہے. سر میرا نام ملک مختار خان ہے اور میں لنگوسٹکس کا اور کمیونیکیشن کا پروفیسر ہوں. اصل میں سر جو یہ ڈیبیٹ کہ بچوں کو یا بڑوں کو ایڈلٹس کو یعنی اس کو ایکسپیرینس کروا دے یا کسی کو ایک طرف یعنی بالکل بند کر دیں, تو یہ بند کرنا, دیوانے بنانا کہ ہم اس سے بچ جائیں گے, مورچوں میں بیٹھ جائیں گے. ہسٹری ہمیں دکھاتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور جن قوموں نے بالکل اپنے آپ کو کوارنٹین کر دیا ہے, تو وہ قومیں اسلامک ہسٹری میں دیکھیں جو پرنٹنگ کا جو ایشو ہے جو بہت یعنی ٹرکی میں ہوا, جن قوموں نے نئی ٹیکنالوجی کو یعنی ایز اے چیلنج سمجھ کر اور پھر اس کے ساتھ شامل ہو کے اس میں اپنے آپ کو فٹ نہیں کیا, وہ پیچھے رہ گئے. یہ ہسٹری ہمیں دکھاتی ہے. دوسری بات یعنی جو اے آئی ہے اور میڈیا ہے اور یہ جو سیل فون ہے یہ تو بالکل مکسڈ ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو فزیکل نہیں ہے کہ جس کو آپ زنجیروں میں باندھ لیں گے. یہ تو ہوا میں بھی ہے, یو انہیل اٹ, آپ کانوں سے سن رہے ہیں. ابھی ہم بھی جب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک سمندر میں سیلاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں, تو یو کانٹ اسٹاپ دیم. ایک تو اس پہ اپنی انرجی ضائع کرنا کہ ہم اپنے بچوں کو روک دیں, اپنے آپ کو روک دیں, نہیں, ہم نے اے آئی میں امرسڈ ہونا ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ کیٹیگرائز کر دیں, یعنی جو ٹوین ہے یا ٹین ہے, ان بچوں کو زیادہ ضرورت, کیونکہ اے آئی کو سمجھنے کے لیے یا میڈیا مکسڈ اے آئی جو ہے یو مسٹ ہیو سم بیک گراؤنڈ. یعنی میں خود اپنی مثال لیتا ہوں. 2006 میں میں نے کتاب پڑھی, اس میں لاسٹ چیپٹر تھا اے آئی کا. بعد میں ابھی جو 5-6 سال ہو گئے اے آئی آ گیا, لوگوں نے کہا کہ بھائی اے آئی استعمال کرو, چیٹ جی پی ٹی. میں بڑا کانشیس تھا, میں نے کہا پتہ نہیں واٹ از دیٹ. لیکن جب میں نے کہا کہ نہیں بھائی اس کو فیس کرو. ابھی آفٹر سم ایئرس جب میں یعنی اے آئی کریٹڈ ٹیکسٹ جو ہے یا جو ویڈیو ہے, تو کافی میں نے یعنی امرشن کا ایک عمل شروع کیا. تو میں اب یہ دعویٰ کر سکتا ہوں, 100% تو کوئی نہیں کر سکتا, کہ میں تھوڑا بہت آئی کین ڈیفرینشیٹ کہ دس از اے آئی کریٹڈ, دس از اوریجنل ہے. تو جو ٹیکسٹ اسٹرکچر ہے یا جو اسپیچ اسٹرکچر ہے اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس بات پہ کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے, دس از سم تھنگ امپاسبل. ان میں امرس ہونا ہے, اس میں فٹ ہونا ہے. اور جو سروائیول آف دا فٹس کا جو بایولوجیکل یہ جو ہمارا ابھی یعنی جو انوائرمنٹ ہے اے آئی کا, اس میں بھی سروائیول آف دا فٹس کا ہوگا کہ آپ بچوں کو ایک کنٹرول طریقے سے ان کو سمجھائیں. جو ایڈلٹ ہیں میں بھی 40 ایئرس 30 ایئرس 25 ایئرس کے جو ہیں, ان کے کچھ خاص بیک گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے. یعنی ابھی ہم جب کسی چیٹ جی پی ٹی کو آفٹر کوئی پرومپٹ دیتے ہیں, میں خود تو آفٹر 5 اور 6 پرومپٹ کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں یہ واٹ آئی وانٹڈ دس. بٹ یو مسٹ ہیو سم بیک گراؤنڈ, کیونکہ جو بیسک لٹریسی نہیں ہے تو آپ اچانک کسی ایسے بچے کو ان کو بغیر کسی انچارٹڈ فریڈم نہیں دے سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پر بجائے اس کی اس پر انرجی ضائع کیا جائے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں, روکیں, کمروں میں بند کر دیں. تو یہ ہے کہ ان کو ہم فیل دیں, بتائیں, ان کو ایکسپیرئنس کروائیں, اور پھر ان کو یہ بھی بتائیں اور خود بھی فیل کریں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. اور اس کے بعد میں آئی تھنک جس طرح میں تھوڑا بہت مجھے اتنے ایکسپیرئنس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے اے آئی کریٹڈ ہے, یہ ویڈیو جو اے آئی کریٹڈ ہے, میں بھی ناٹ 100%, میں بھی 60% 70%, بٹ آئی فیل دیٹ رائٹ. تو ایک میں مثال دیتا ہوں. اگر کوئی چیز جو ہے وہ پہلے ہم بہت یعنی 2-3 لفظوں میں بیان کرتے تھے, اور وہی چیز کوئی بندہ 2 پیراگراف میں بیان کرتے ہیں,
तो इसमें एक फील होता है कि दिस इज AI क्रिएटेड, देन ये जस्ट ओपिनियन है मेरा। तो सर ये है कि मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या हम ये बात सही है, मेरा जो ओपिनियन है, मे बी राइट और रॉन्ग, कि इस बात पे एनर्जी ज़ाया करना कि अपने आप को एक अलग तलग रखें, इसमें इमर्स हो जाएं, इसमें स्विम करें और फिर इसमें जो मैकेनिज्म है उसको डेवलप करें। जी बिल्कुल, देखें मैंने तो शुरू से बात ये की है, हम भी ये चाह रहे हैं कि ये पकड़ धकड़ और ये रोकना और बंद कर लेना और बैन और ये चीज़ें, ये मैं एक जुमले को आज अभी इस नशिस्त में पता नहीं 5वीं 10वीं दफ़ा बोल चुका हूँ कि इंसानी सरिश्त में जब फ्रीडम एक फ्री है, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से बंद कर सकेंगे। आपकी उसके लिए ना सिर्फ मैं 2 वर्ड बोलूँगा। देखें आपने बड़ी प्यारी बात की, जब जो कौमें अडॉप्ट करती हैं और अडेप्ट करती हैं, ठीक है, तो आपने वही पहली बात की, तो उसको मैं सिर्फ 2 वर्ड्स में बता रहा हूँ कि जब हम अडॉप्ट और अडेप्ट वाली चीज़ें समझनी शुरू कर लेंगे ऑटोमेटिकली आगे निकल जाएंगे। एंड सेकेंडली आप लिंग्विस्टिक के हैं, आपने जब उसके अंदर थोड़ी सी मेहनत की, आप खुद कह रहे हैं, तो आपको कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट समझ आने पड़ गए, क्योंकि आपका नॉलेज भी था, लिंग्विस्टिक में आप पढ़ाते भी हैं, और जब आपने थोड़ी सी उस नई टेक्नोलॉजी को में थोड़ी सी हाथ पांव उसमें हिलाया, स्विम किया, या वो जो इमर्सिवली आपने कहा है कि उसको हमने अडॉप्ट करना है, तो आपको कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट समझ आने पड़ गए। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट, दिस इज़ व्हाट वी वांट। जी सर, उमर इफ्तिखार मेरा नाम है और मैं ओपन सोर्स पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। तकरीबन मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादातर 8 घंटे कम से कम होता है। मैं फैक्ट्स एंड फिगर को अलग करता हूँ, फेक न्यूज़। सॉरी, आपके सवाल से पहले मैं काट लूँ, आपने कहा ओपन सोर्स में करता हूँ, लेकिन किस फील्ड में? मतलब जर्नलिज्म में, किसी पॉलिटिकल चीज़ में, किसी रिसर्च में? सर थोड़ा सा वो भी मैं कर लीजिए। एक इदारे में एज ए रिसर्च ऑफिसर काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं बावजूद इसके कि मुझे पता होता है कि ये चीज़ ठीक है या ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं मेंटली बड़ा डिप्रेस हो जाता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, जैसे कि आप और आपका इदारा बच्चों पे काम करता है और आप ये कहते हैं कि 1 से लेकर हम 12 क्लास के बच्चों तक हम लोग काम करते हैं और उनको मीडिया लिटरेसी के हवाले से बताते हैं। सर, आपको ये नहीं लगता है कि हमें इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस तक जाना चाहिए, फर्स्ट उन लोगों को हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए कि जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है? यानी कि अब अगर हम थंबनेल देखें पाकिस्तान के अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वो फेक होते हैं, वो गलत होते हैं, उन पे मिस इन्फॉर्मेशन होती है और बच्चे उनको देखते हैं। तो सर, आप इन कौम के बच्चों को कैसे ट्रेन करेंगे कि ये इदारे गलत बता रहे हैं आपको? जी ठीक है जी, आपने देखें मैंने शुरू में शायद आपने वो डिस्कशन मिस की थोड़ी सी, मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा। आप इदारों की और उसकी बात करेंगे और उनको ठीक करने की बात करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी परसेंटेज ऑफ आबादी या चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे? वो करना ज़रूरी है और वो भी होना चाहिए, लेकिन अगेन देखिए आपने ख़ुद कहा और हम इस बात को बार बार कह भी रहे हैं, जो मीडिया ही का अगर डिपार्टमेंट है वो अपनी वो जो थंबनेल्स और वो सिर्फ क्लिक बेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक झूठी बना रहा है, ये कहना चाह रहे हो आप बेसिकली, ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इसमें है, उसको क्लिक्स चाहिए, उसको व्यूअर्स चाहिए, उसको ऑडियंस चाहिए, ऐसा है कि नहीं? लेकिन हम शुरू में ये बात कर चुके हैं कि अभी तो सिटीज़न जर्नलिज्म का टाइम आ गया, अभी सोशल मीडिया का दौर है। आप मुझे बताएं ना ज़रा कि अभी टीवी पे अगेन वेरी करता है, लेकिन एक ज़माना होता था जब सारे बैठ के टीवी के साथ स्टिक होते थे, अब कितने लोग हम टीवी देखते हैं बैठ के, ठीक है, कितने लोग खबरें देख रहे हैं, ठीक है। तो उन इदारों ने अपनी अफादियत और अपनी अहमियत खुद खो दी ना, क्योंकि कॉन्शियसली कोई भी इंसान गलत नहीं हो सकता, वो जितना भी गलत हो जाए वो फिर भी उसको पता होगा कि सफ़ेद सफ़ेद और काला काला है, सही सही और गलत है। जिस तरह अभी आपने कहा, आप ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बहुत सी चीज़ों पे आप खुद से अफसरदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी बाइसेस हैं जो उससे टकरा रही हैं, कुछ आपके ऑलरेडी बिलीव्स हैं जो उनसे टकरा रही हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद आपके अंदर तोड़ फोड़ का शिकार है, ठीक है, क्योंकि आप लर्न कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम बताएं कि इदारे शुरू करें, तो एक्चुअल में तो जो कौम के लीडर और बड़े और इदारे, उन्हीं का काम था ना कि
سلیبس اور کریکولم اور ان چیزوں کو بنانا، اصل تنخواہیں تو ان کی مل رہی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کریکولم ڈیولپمنٹ کس کا ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹریننگ سٹرکچر موجود نہیں ہے، یہ کریکولم موجود نہیں ہے، ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود نہیں ہے. اینڈ انفارچونیٹلی مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، بیکاز پچھلے 2 سالوں سے مجھے یہ خود اصل میں مجھے اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو اکیڈیمیا اور جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں وہ خود ہی بہت سی صحیح چیزوں کو روکنے کی وجوہات ہیں. جو ہماری بیوروکریسی ہے، مطلب چل میں اس کی مثال دے کے کروں گا بات تو زیادہ اچھی لگے گی، مطلب میرے خیال میں اس کو دیکھیں. ہمارا جو ایجوکیشن منسٹر ہوتا ہے، کیا وہ ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے؟ جو ہمارا بیوروکریٹ ہوتا ہے وہ آج جو ہے وہ ایجوکیشن کا اگر سیکٹری ہے تو اس سے پہلے وہ ہیلتھ کا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ پتہ نہیں مویشی بلدیات اور پتہ نہیں زراعت اور کس کا سیکٹری ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اور جو نیچے آپ کے ڈائریکٹر اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو زیادہ تر انفارچونیٹلی ایک میرٹ کی طریقے سے نہیں آئی ہوئی، کچھ سیاسی بھرتیاں ہیں، کوئی سفارشیں، وٹ سو ایور از دا کیس، میں زیادہ ڈیپ نہیں جاتا ہوں، جو 25 30 سال سے اس سسٹم اس کے اندر بالکل ڈیپلی صلاحیت کر چکے ہیں، وہ اس کو ریزالو کیوں کریں گے؟ ورنہ تو ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی، ورنہ تو ان کے جو ہے وہ ساری دادا گیری ختم ہو جائے گی بیسکلی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ وجہ تھی جس پہ وہ جو شروع میں نے کہا، شاید آپ نے وہ تھوڑا سا مس کیا پارٹ، کیونکہ وہاں میں نے یہ چیز ایکسپلین آلریڈی کر لی تھی کہ جو آپ بچہ ایک جو آپ کا K-12 لیول کا بچہ، یا جو میں نے یہ جو بریکٹ بتائی ہے، یہ وہ بچہ ہے جس نے کل کو کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، وہ ڈاکٹر، انجینئر، پولیٹیشین، فوج، کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے. تو وہ جب ان لائنز پہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پلس ان لٹریسیز کے ساتھ اپنی کریٹیکل کریئر چیزیں ڈیولپ کر لے گا. اس میں ایک اور چیز بھی پیچھے شروع میں مینشن کرنا بھول گیا تھا، ہم نے ایون مدارس کے بچوں کے لیے بھی بہت سارا کام کیا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے بچے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری جو مارجنلائز سوسائٹی اور چیزیں، ان کی طرف تو کوئی دیکھتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں ہے بیسیکلی. تو ہمیں ایز اے قوم سب کو مل کے ہم کم سے کم خود ہمارے ساتھ جو اچھا برا ہوا ہم اپنی اگلی نسل کے لیے تو اچھا کر سکتے ہیں نا. ورنہ ہم اسی پہ کربنگ کرتے رہیں کہ ایسا ہوا تھا ایسا، اور کرتے کرتے ہم بھی گزر جائیں، تو پھر اگلوں کا کس نے سوچنا ہے؟ تو یہ بیسیکلی ہمارا. تھینک یو ویری مچ جی. جے پال سنگھ، مائک آپ. میرا کوسچن جی آپ کا کیا نام؟ اویس. آپ پہلے سوال کریں گے، آپ کے بعد پھر جے پال سنگھ کی باری. جی السلام علیکم، مائی نیم از اویس. میرا کوسچن ہے کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی سیلف نیوٹرل ہے، اس کا استعمال غلط یا برا ہوتا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا ہی ہمارے بچوں کا کریئر سلیکٹ کر رہا ہے، کہ بچے کیونکہ بچے دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا یا ان کا اسکرین ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، تو جب وہ کانشیس کی ایج میں پہنچتے ہیں تو وہ اس جو سوشل میڈیا پہ جہاں ان کو سوشل ویلیڈیشن ملتی ہے اس میں آ کے وہ ان کا مائنڈ اسٹک ہو جاتا ہے، پھر شاید وہ کریٹو تھنکنگ سوچتے نہیں ہیں یا سوچ نہیں سکتے. تو میرا کوسچن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کریٹو تھنکر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں گے بچے آج کل سوشل ویلیڈیشن کی وجہ سے ولاگنگ کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں، شاید ڈاکٹر اور سائنٹسٹ ہمیں شاید فیوچر میں نہ ملے. جس کا کائنڈلی آنسر کر. جی بالکل، آپ نے جو سوال پوچھا اس کا بڑا اچھا جواب وہ جو لاسٹ پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے دیا بھی تھا کہ ہمیں سپروائزڈ طریقے سے کس طریقے سے یہ میڈیا لٹریسی، دیکھیں جواب تو یہی ہے اس کا جواب. ٹھیک ہے، کہ جو انفارمیشن بچوں کے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بچے کو جب بچے ہی کے لیول سے آپ بتانا شروع کر لیں گے کہ اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، یہ چیزیں آپ کو یہ فائدہ دے سکتی ہیں، یہ نقصان دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کے لیے فوائد کیا چھپے ہوئے ہیں اور اس میں آپ کے لیے نقصانات کیا چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ اس کو پڑھانا شروع کر لیں گے نا، ایون اسکول کے لیول، ٹھیک ہے، اور پلس آپ کی اینڈ دین میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں، یہ صرف بچے ہی اس میں شامل نہیں ہے، اس میں ان کے ٹیچرز، ان کے پیرنٹس اور یہ پوری سوسائٹی اور اس کی بات ہے. تو وہ جو سپروائز لرننگ کی بات کی تھی جو اس سے پہلے ایک سوال میں جو ہمارے لاسٹ بیٹھے ہوں، بیسیکلی یہی تو حال ہے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم ایک اس کو راستہ دکھا دیں گے، سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے،
اس کے بعد دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا اس کے اوپر آپ قدغن لگا سکتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کے کیا بنے؟ اس کی شاید پیرنٹس بھی نہیں لگا سکتے. لیکن آپ جب سچ جھوٹ دکھا دیں, بتا دیں, اور اس کے بعد آگے وہ کہاں پہ فلو کرے, دین آگے سے دیکھیں ہر ایک کی زندگی تو پھر ایک جیسی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ میرے خیال میں اس کا سمپل سا جواب ہے. تھینک یو. جی جے پال. سوال تو نہیں ہے, بس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ اے آئی ہے وہ ہمارے نصاب کے اندر ہونا چاہیے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو پڑھانے والے انہیں تبدیل کیا جائے, انہیں بھی اے آئی کا پتہ ہونا چاہیے. جس نے کبھی زندگی کے اندر اے آئی کا استعمال نہیں کیا, نہ انہیں پتہ ہے, تو وہ ہمیں کیسے پڑھا سکتے ہیں. دوسرا یہ سوال ہے, جب ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ایک ادارے کا چورن بیچا جا رہا ہو, انہیں لگتا ہے کہ یہی ادارہ صحیح ہے باقی سارے غلط ہے, تو پھر اے آئی کسی کام کی نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں ایسے پروفیسر ہونے چاہیے جن کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو. بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں ہم نے جب اس کے اوپر نا ریسرچ کی, پوری اسٹڈی کی, اس وقت پاکستان کے مسائل نا بڑے ملٹی پرونگ قسم کے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مسئلہ تو میں نے بار بار 2-3 دفعہ فرما بھی لیا کہ ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم ہے. کیا اس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارا کریکولم کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے رہے آپ؟ ٹھیک ہے, اس پہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں. یہ صرف ایک مسئلہ ہے. دوسرے مسئلے کی نشاندہی آپ نے کر لی. میں نے پہلے چھوٹی سی ہلکی سی باتوں میں بولا تھا, لیکن زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ نے کر لی. ہمارے ٹیچرز ہی ٹرینڈ نہیں ہیں. ہمارے ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہیں. پھر میں آگے آپ کو اور مسائل کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں. ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر ہمارے پاس جو بجٹ ہے اس کا کتنا پرسنٹ, کتنا ایکچوئل میں ٹینجبلی کسی صحیح چیز میں یوز ہو رہا ہے. ود ان تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں, بجٹ کی. تو اچھا, اب ہم اگر اتنے گمبھیر قسم کے, ملٹی پرونگ قسم کے اور ملٹی ڈائمینشنل قسم کے ایشوز پہ ہی بات کر کے رک جائیں. دیکھیں یہ ایک, میں نے بار بار کہا ہے, ایجوکیشن اویئرنیس یہ ایک سلو پروسیس ہے. ٹھیک ہے, یہ جنریشنل پروسیس. اس پہ آج آپ 100 بچہ صرف اسلام آباد سے ٹرین کر لیں, 100 بچہ تو کر ہی لیں گے نا. پھر آپ 1000 بچہ کر لیں. میں نے چھوٹی دیر پہلے مثال دی تھی کہ ایک گوگل کا سی ای او پھر کتنے بلینز آف ڈالر کے پھر آپ کو انڈسٹری آپ کی نہیں بھی ہے نا, آپ کا ایک جب آپ نالج اکانومی پہ, آپ جب انسانوں پہ کام کرنا, جب آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہوتے ہیں, آپ نے یہ ورڈ سنے ہوں گے, جب آپ انسانوں پہ کام کرنے شروع کر لیں گے, وہ ایک انسان ایک انڈسٹری بن جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے حصے کا صرف دیا جلانا چاہیے. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ بحیثیت قوم انفارچونیٹلی کربنگ زیادہ کرتے ہیں, لیگ پولنگ زیادہ کرتے ہیں, بٹ ٹینجبلی ہم ایکچوئل میں عمل ایکشن کچھ نہیں کرتے. تو اس کے لیے پھر ایک شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں, میرے خیال میں ہم کافی لمبی ڈسکشن پہ ہوگی تو تھوڑا سا شعر بھی ہونے چاہیے, کہ بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی. بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی. دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی. اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی. نام کے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی. حرف حرف رٹ کر بھی آگ ہی نہیں ملتی. آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی. آدمی سے انسان تک آؤ گے تو پاؤ گے, کیوں چراغ کے تلے روشنی نہیں ملتی. بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی, دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی. تو ہم نے اپنے حصے کا صرف دیا جلانا ہے, اس کے بعد وقت ہمیں خود ہمیں نا پار لگا دے گا انشاءاللہ. تھینک یو جے پال. آئندہ زیادہ اداروں کی بات کی جائے گی. ڈاکٹر عاطف افتخار صاحب, آپ کا یہ کمنٹ, کنٹریبیوشن, کائنڈ آف کنکلوژن بھی ہوگا. ہاں, یہ دوست چلے گئے ہیں چائے پینے, تو کہہ رہے تھے کہ یہ انجام کو پہنچنی چاہیے نشست. اچھا, میری باتوں پہ کمنٹ نہ کیجیے گا, میں رادر جو ہے نا, کیونکہ
ایک بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں ساری چیزوں کا احاطہ کیا جائے، تو شاید آپ کوئی مس کر رہے ہوں گے تو میں ایڈ آن کر دیتا ہوں، میرا بھی سبجیکٹ ہے یہی۔ دوسرا ایکچولی نا ہم اس ڈیبیٹ کو انیشیٹ تو کر سکتے ہیں آج کی ایک مختصر نشست میں۔ کیسے ممکن ہے کہ نا کہ ہر ایک بندہ جو صبح اٹھتا ہے تو اپنا موبائل فون اٹھاتا ہے اور وہ اس کے کچھ لوگوں کے ہاتھ سے گرتا ہے اور کچھ سائڈ پہ رکھ کے سوتے ہیں، تو اس کو ہم ایک نشست میں جو ہے نا وہ طے کر پائیں، اس کی بہت جہتیں ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جے پال اور میں ایک ہی ادارے سے ہیں، تو جے پال کچھ بہتری ممکن ہوئی ہے بیری یونیورسٹی میں، ایٹ لیسٹ جے پال بھی میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہے ہمارا، بیری یونیورسٹی میں پروفیسر آف پریکٹس کی باتیں آ گئی ہیں، 2-4 لوگوں نے جوائن بھی کیا ہے۔ ایچ ای سی کو نا یہ چیزیں تھوڑا سا نا انکریج کرنے کی، اور ایچ ای سی میں خود اس چیز کی بہتری آنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں یہ چیزیں ہیں اور میڈیا اور تقریباً ہر ہی سبجیکٹ میں بڑا ضروری ہے۔ صبح میں ایک وی سی صاحب کراچی یونیورسٹی کے انٹرویو ان سے کیا، ادھر اسلام آباد میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ انجینئرنگ کا جو ڈیبیکل ہے اس کی ریزن مطلب چلیں باقی چیزوں کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ انڈسٹری کے لوگ نہیں پڑھا رہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہر جگہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی میں اعظم خان صاحب جیسے لوگ پڑھائیں، شکیل چودھری صاحب جیسے لوگ پڑھائیں، اور بہت سارے یہاں پہ لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو یونیورسٹیز میں لازمی آنا چاہیے ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ اچھا، پہلی بات جی اس طرح سے کروں گا کہ جو اے آئی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا ہے، میں تو اس کی آپٹیمسٹک سائڈ کو بھی بہت زیادہ دیکھتا ہوں۔ مطلب ہم جب کریٹیکل میں چل جاتے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم جیسے کسی خطرے کا شکار ہو گئے ہیں۔ بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر، یہ فیل ہوا تھا کہ یہ فیلڈ ختم ہو رہی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، اس کو ڈیجیٹل میڈیا اور اے آئی نے ریوائیو کیا ہے، سٹیزن جرنلزم آ گیا ہے، ہر جگہ اس کا سکوپ ہے۔ اچھا، ذمہ داری بھی یہیں سے بنتی ہے۔ اب نا اس کو اگر ہم سم اپ کریں نا یونیسکو کے فریم ورک میں، تو وہ یہ ہے کہ کریٹیکل اور سکیپٹیکل، ٹھیک ہے، ہر بندہ ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ نا کہ اب بہت سارے دوستوں نے کہا جی کہ ڈس انفارمیشن ہے، پروپیگنڈا ہے، اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کے جو سورسز ہیں ان کے منہ نہیں بند کیے جا سکتے۔ جو ہماری اوورآل پبلک ہے وہ اتنی زیادہ کوگنیزنٹ ہو جائے، وہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ میڈیا لٹریٹ اور اویئر ہو جائے کہ وہ خود سے ڈسرن کر لے کہ یہ چیز لینی ہے اور اس چیز کو جو ہے نا وہ پاس کر دینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ ایون شیئر کرنا جو ہے نا وہ بھی ایک ذمہ داری کا کام ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے چیزوں کو۔ میں آپ کو نا اس کو بڑی ریسنٹ جو ہے نا 2-3 دن پہلے نمل میں جو گیس لیکیج کا ایکسپلوژن ہوا، کتنے اسٹوڈنٹس کو، اور مجھے تھوڑا سا نا اسٹانش کہہ لیں، افسوس کا لفظ تو نامناسب ہوگا، کہ میڈیا ہی کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا رانگ تھم نیل والی چیز شیئر کر رہے ہیں، کسی پہ سلنڈر بلاسٹ لکھا ہوا ہے اور کسی کے بلاسٹ لکھا ہوا ہے اور وہ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بچوں یہ کیا کر رہے ہو، یہ نہیں ہے، آپ نمل میں ہو، آپ کو پتہ ہے سرکاری دفتر میں سلنڈر نہیں ہوتا اور بلاسٹ تو ہوا ہی نہیں ہے، دہشت گردی کا واقعہ بھی نہیں ہے، تو کتنا جو ہے نا وہ غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ سر ہمارا تو نہیں تھا نا، یہ تو کسی کا تھا نا، مطلب شیئرنگ کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ اچھا، ایک اور ڈان کے ہمارے رپورٹر 4تھے-5ویں سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور 1-2 ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا بچے یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہے نہیں۔ بعد میں آئی جی پولیس کی ساری کلیریفیکیشن بھی آ گئی اس کا نا، تو جب وہ کسی بات سے میرے سوال سے بھاگ نہیں پایا نا، تو یہ کہا سر یہ اگر نہیں کریں گے تو ریٹنگ کیوں آئے گی، دھماکہ لکھیں گے تو ریٹنگ آئے گی۔ اس بات کا ذکر آپ جو ہے نا وہ کر چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور فورم پہ غالباً ارادہ فاؤنڈیشن کا تھا، ہمارے دوست آفتاب صاحب کرا رہے تھے اس کو، تو وہاں پہ نا پینل ڈسکشن ہوئی اور ڈیفرنٹ جب وہ جرنلسٹ نے سیرش قریشی نے باتیں کی، انڈیپینڈنٹ اردو والی، تو میں نے ان کو جب یہ کہا کہ نا کہ یہ نون ہے کہ یہ سٹیزن جرنلزم جو ہے نا یہ ہو چکا ہے ساروں میں، جو ہے نا اس تعلیم کو اب عام کر دیا جائے۔ آپ نے بات کی نا کہ یہ کب سے ہونا چاہیے، یونیسکو تو ایک رپورٹ میں کہتا ہے کہ جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں چلڈرن کے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایون بیفور دے کین واک اینڈ ٹاک، ٹھیک ہے، یہ والی باتیں ہیں۔ تو سیرش قریشی کو میں نے یہ کہا کہ یہ عام کر دیا جائے، ہم آلریڈی لیٹ ہیں، یہ بات بھی آپ کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے اس کریٹیکل بات کے اوپر ایک کریٹیکل بات کی ہے، وہ اصل میں سمجھنے والی ہے کہ کچھ قوتیں چاہتی نہیں ہیں کہ میڈیا لٹریسی اس ملک میں عام ہو جائے۔
دیکھیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی کیسے جاتی ہے. یہ ایسے پھیلائی جاتی ہے کہ جھوٹ وہیں پہ ہوتا ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا. اسی جھوٹ کے پیرالل سچ وہیں پہ ہوتا ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. اس سچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 10 ڈیفرنٹ نیریٹو جھوٹ پھیلا دیے جاتے ہیں. اب ڈھونڈتے رہیں سچ. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ لوگ ہمارے لوگ اس قابل ہو جائیں کہ وہ کریٹیکل اور سکیپٹیکل جو ہے نا وہ اس میں وہ ہو جائیں. باقی جو ہے نا اس کے اندر کافی ساری باتیں تھیں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ایک سیشن میں یہ نہیں کیا جا سکتا. کمنٹ نہ کیجئے گا, میں آلریڈی زیادہ ٹائم لے چکا ہوں. آگے چلیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. اور واقعی جو آپ نے میرا کام آسان کیا ہے, اے آئی آپ کا کام آسان کرے. تو اب بات یہی ہے کہ دور تو واقعی آ گیا ہے کہ اے آئی تو اس سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے. اور دوسری یہ بات بھی کہ آپ سب لرنر لوگ یہاں پہ موجود تھے. آپ سب کے کمنٹس, ایکسپرٹ اوپینین, کوسچنس, انہوں نے ہمیں کئی نئی جوہتیں دی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ کسی ایک سیشن میں گھنٹے 2 گھنٹے میں تو یہ چیزیں ساری سیٹل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہم بار بار آپ جیسے لوگوں کے ساتھ محفل کرنا پسند کریں گے, اور کوشش ہوگی کہ اب جنیرک تو بہت کچھ ڈسکشن ہوئی ہے, ہم مزید جو ہے ایریاز وائز اور جس کو کہتے ہیں کہ فیز وائز اس کو ہم ڈیبیٹ میں لے کر آئیں, ڈسکشن میں لے کر آئیں. اور اس چیز سے بھی ہم نے ایگری کیا کہ یہ ہر شعبہ زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا خود میڈیا کے لیے یا اکیڈیمیا کے لیے یا کسی بھی اور ادارے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, بہت خوبصورت گفتگو کی, بہت اچھے کمنٹس اور ایکسپرٹ اوپینین, اور جو ورکنگ ہے اور آپ کی آرگنائزیشن کے لیے بھی اور آپ کے آئندہ کاموں کے لیے بھی بیسٹ وشز. اور آخر میں تھینک یو ویری مچ بلیک ہول اس طرح کا پلیٹ فارم دینے کا اور اتنے اچھے ارینجمنٹ کا. تھینک یو نیر آفاق, تھینک یو ایوری ون اور ٹیم. بہت بہت شکریہ.